السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ناول اور ادبی کہانیاں۔ لسنرز، آج جو ناول ہم سنیں گے اس کا نام ہے دست بے طلب میں پھول۔ اسے لکھا ہے عفت سحر طاہر نے۔ کہانی ہے زبردستی کی شادیوں پر اور کچھ ایسی غیر اسلامی اور غیر انسانی فرسودہ رسومات پر جو شاید ہمارے کچھ جاگیردارانہ نظام نے ابھی تک رائج ہیں۔ کچھ ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ 2005 کے شعاع میں یہ سٹوری آئی تھی۔ اگر آپ نے پہلے سن رکھی ہے یا پڑھ رکھی ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے پھر سنتے ہیں دست بے طلب میں پھول کی پہلی قسط۔ آج سے 12 سال پہلے جب بڑی آپا کی شادی ہوئی تب وہ فقط 8 سال کی تھی۔ اسے اس شادی میں کچھ ادھورے پن کا احساس تو ہوا، مگر اس قدر ذہنی شعور ہی نہیں تھا کہ وہ تمام صورتحال سمجھ سکتی۔ خوبصورت قیمتی لباس اور ڈھیروں زیورات سے لدی پھندی بڑی آپا کوئی حور لگ رہی تھی۔ پھر شادی ہو گئی مگر نہ تو بارات آئی اور نہ ہی دلہا۔ بڑی آپا بھی کہیں نہیں گئیں، بس اپنے کمرے سے ودا ہو کر پچھلے دالان والے کمرے میں منتقل ہو گئیں۔ اسے بڑی آپا سے بہت محبت تھی اور چونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی اس لیے بڑی آپا کا پیار اس کے لیے بالکل ایک ماں کا سا تھا۔ دالان والے کمرے میں منتقل ہونے کے بعد سے تو جیسے آپا سارے رنگوں کو، خوشبوؤں کو، آئینے کو بھول ہی گئی تھیں۔ سفید لباس پہنے، خود کو سفید ہی دوپٹے میں چھپائے، وہ ہر وقت قرآن پاک کھولے بیٹھی رہتیں۔ کبھی جو اس کی کسی بات پر ہنسنا شروع کرتیں تو ہنستی ہی چلی جاتیں، اور کبھی جو ان پر وحشت طاری ہوتی تو پھر ان کی چیخیں پوری حویلی میں گونجا کرتیں۔ تب وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ آتی۔ پھر وقتاً فوقتاً بڑی آپا کی چیخیں راتوں کو بھی گونجنے لگیں تو اس نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ حویلی کی نوکرانیوں سے اس نے دبے دبے الفاظ میں سنا تھا کہ بڑی آپا پر کسی بہت طاقتور جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ تب وہ اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دن، مہینے اور پھر سالوں بیت گئے۔ وہ بانک پن اور خوبصورتی جو کبھی بڑی آپا کی شخصیت سے جھلکتی تھی وہ مزید نکھر کر اب شہر گل کی ذات میں سمٹ آئی تھی۔ بڑی آپا بے حد بدل گئی تھیں۔ پورے گوٹھ کی عورتیں ان سے دم کروانے اور تعویذ لینے کے لیے آتی تھیں۔ ہر وقت دالان میں عورتوں اور بچوں کا ہجوم رہتا تھا۔ وہ اب اللہ ولی کے نام سے مشہور ہو گئی تھیں، اور شہر گل اسے اب آپا سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ زندگی کے دوسرے عشرے میں قدم رکھنے تک اسے حویلی کے تمام قوانین اور اصول ازبر ہو چکے تھے۔ اسے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ حویلی کی لڑکیاں زرق برق لباس پہن کر زیورات سے لدی پھندی ہونے کے باوجود حویلی سے رخصت کیوں نہیں ہوئی تھیں۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان لڑکیوں کے دلہا اور باراتیں کیوں نہیں آتیں، اور یہ آگہی اسے سناٹوں میں دھکیل گئی تھی۔ یہ بہت پہلے کی بات تھی۔ اس نے کتنے اشتیاق سے امنہ بھی سے اجازت لی تھی آمنہ کی بہن کی بارات میں جانے کے لیے، مگر انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ خبردار، جو ان کمی کمین لوگوں میں جانے کا نام بھی لیا تو تھوڑی دیر کے لیے اماں بھی، کل آپ نے مایوں پر بھی جانے نہیں دیا۔ اس نے ضد کی تو وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر غصے سے بولیں، اتنا تو مجھے ان تینوں نے مل کر تنگ نہیں کیا جتنا اکیلی تو کرتی ہے شہر گل۔ اماں بھی، میری ساری سہیلیاں جائیں گی، بس تھوڑی دیر کو اماں بھی۔ وہ ان سے لپٹ گئی، مگر بابا صاحب کی اجازت کے بغیر ایک سانس بھی نہ لینے والی اماں بھی بھلا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھیں؟ تب ہی سب سے بڑے ادا فیروز کسی کام سے وہاں آئے تو اس کی ضد دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بڑے لاڈ ہو رہے ہیں اماں بھی سے، خیریت تو ہے نا؟ ادا دیکھیں نا، اماں بھی مجھے بارات دیکھنے جانے نہیں دے رہی۔ وہ فوراً منہ پھلا کر بولی۔ ادا فیروز اس کی بات بہت کم ٹالتے تھے، اس لیے اسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ کس کی شادی ہے؟ وہ بھویں اچکا کر پوچھنے لگے تو اس نے فر بتا دیا، میری سہیلی ہے نا آمنہ، اس کی بڑی بہن کی آج بارات ہے۔ تو جاؤ نا، کس نے روکا ہے تمہیں؟ ادا فیروز کے اس قدر آسانی سے مان جانے پر وہ حیران تھی۔ اماں بھی گھبرا گئیں۔ پر تمہارے بابا سائیں، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ دیوار پر ٹنگی رائفل اتارتے ہوئے وہ پلٹے، انہوں نے ہی کہا ہے ساتھ میں نگار بھی جائے گی۔ ادا فیروز نے اپنی دوسرے نمبر والی بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا، پھر ساتھ ہی ان کی حیرانی دور کرنے کے لیے وضاحت بھی کر دی، الیکشن سر پر ہے اماں بھی، ان کمین لوگوں کو مٹھی میں رکھنے کے لیے بہت سے حربے آزمانے پڑتے ہیں۔ نور دن خود بابا سائیں کے پیر چھونے آیا تھا کہ آ کر اس کی دھی کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، اس لیے انہوں نے اجازت دی ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے یہ دونوں ہو آئیں گی تو ہمارا نام ہو جائے گا، یہ نچلی ذات کے لوگ تو اسی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے تب شہر گل کے پلے نہیں پڑا تھا۔ اسے تو اس خوشی نے بےحال کر دیا تھا کہ وہ پہلی بار گوٹھ کی کسی شادی میں شرکت کرنے والی تھی۔ تب اسے پتہ چلا تھا کہ شادی کیسے ہوتی ہے۔ آمنہ کی بڑی بہن دلہن بنی اتنی اچھی تو نہیں لگ رہی تھی، مگر خوشی نے اس کے چہرے پر دل فریب سے رنگ بکھیر رکھے تھے۔ ڈھول باجوں کے ساتھ بارات آئی تو نگار بھابھی کے ساتھ صرف ایک وہی تھی جس نے پردے میں رہ کر دولہا اور باراتیوں کو دیکھا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی الجھن سر اٹھانے لگی۔ اس روز اس نے گھر آ کر اماں بھی سے بڑی آپا کے شوہر کے متعلق استفسار کیا تو ان کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے کمرے میں گھسیٹ لیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سچی اماں بھی، نوری کا شوہر گھوڑی پہ بیٹھ کے آیا تھا اور پھر آمنہ بتا رہی تھی کہ وہ نوری کو جاتے ہوئے ساتھ لے جائے گا۔ بڑی آپا تو کہیں نہیں گئیں۔ وہ معصومیت سے بولی تو انہوں نے اب کی بار اسے 2 تھپڑ لگا دیے۔ خبردار، جو اب کبھی یہ بکواس کی ہو تو وہ پاک بی بی ہے، اسے ان فضول باتوں سے کیا واسطہ؟ وہ ان کے انداز پر روحانسی ہو گئی۔ مگر ان کی شادی تو ہوئی تھی اماں بھی۔ ہاں ہوئی تھی، مگر ان کمین لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ۔ بڑی نصیبوں والی ہے وہ، اللہ کا خاص کرم ہوا ہے اس پر۔ دیکھا نہیں، پورے گوٹھ کی عورتیں مرید ہیں اس کی، اللہ والی کہتی ہیں سب اسے۔ اللہ نے اتنی شفا رکھ دی ہے میری دھی کے ہاتھ میں۔ اماں بھی کے انداز میں تفاخر سا سمٹ آیا تھا، وہ خوف زدہ سی تھی۔ پر اماں بھی، گوٹھ کی سب لڑکیوں کے تو وہ دلہا آتے ہیں نا، ان نیچ لوگوں سے میری دھی کا کیا مقابلہ؟ وہ سب تو اس کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ اور پھر اماں نے اسے آئندہ اس موضوع پر بات کرنے سے سختی سے منع کر دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے حویلی کا ہر پوشیدہ راز معلوم ہوتا چلا گیا۔ پردوں والی گاڑی میں اسکول اور پھر کالج جانے تک اس کے اور سچائی کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ اس کے سامنے روتی بلکتی سیماب اور گلناز کا حق بخشوا دیا گیا تھا۔ یوں چھوٹے چچا کی حویلی کے پچھلے کمرے میں پاک کمرے اور اللہ والیوں کے کمرے کہلائے جانے لگے تھے۔ پھوپھی حسنہ کی اکلوتی اور خوبصورت بیٹی رحمہ کو چچا کے سب سے چھوٹے بیٹے سے بیاہ دیا گیا، جو بھی محض 5 برس کا تھا اور رحمہ کو آپا کہہ کر بلاتا تھا۔ اور شہر گل کی ماموزاد نگین، اس کی عزیز ترین سہیلی، جس کے دکھ نے اسے پہروں رلایا تھا، وہ ادا سالار کی تیسری بیوی بن کر حویلی میں آئی تھی۔ ظلم سا ظلم تھا کہ خود ادا سالار کی سب سے بڑی بیٹی نگین اور شہر گل کی ہم عمر تھی۔ وہ گھنٹوں بڑی آپا کی گود میں سر رکھے نگین شاہ کے دکھ پر روتی رہتی تھی۔ اپنے انجام کے خیال نے اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا بھر دیا تھا۔ سب کی تقدیریں اللہ لکھتا ہے، کسی کو اپنے مستقبل سے متعلق کچھ خبر نہیں ہوتی، مگر حویلی کی تمام لڑکیوں کو لگتا تھا کہ ان کی تقدیر حویلی کے مردوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب جی چاہے کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ کر ڈالتے تھے۔ بڑی آپا میرے لیے دعا کریں، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی بڑی آپا۔ آپ دعا کریں کہ آپ کی شہر گل کی قسمت میں ایسا کوئی پاک کمرہ نہ ہو، پلیز بڑی آپا۔ خوف اور دہشت کے مارے اسے کئی روز تک بخار چڑھا رہا تھا۔ نگین کا رویہ اس قدر حوصلہ شکن تھا کہ شہر گل ششدر رہ گئی۔ نگی، تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، مگر نگین تو جیسے زمانے بھر کی تلخیاں گھول کر پی گئی تھی۔ میں پہلے ہی بہت عاجز آ چکی ہوں، مجھے اور تنگ مت کرو۔ میرا کیا قصور نگی؟ ہم سب کی تقدیر میں ہی یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے پوری دنیا دی ہے، مگر اس حویلی کے مکین ہماری زندگیوں کو ایک کال کوٹھڑی میں قید کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حویلی ہمیشہ راتوں کو حزیانی چیخوں سے گونجتی رہے گی اور پچھلے کمرے آباد ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید جیسی عظیم اور پل جلال کتاب کی حرمت کو اس کبھی رسم کے ذریعے مسخ کرنے والوں پر عذاب الہی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ جس بیٹی کی تعظیم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کی، اسے انہی کے امتیوں نے قابل تصدیق بنا دیا ہے۔ کوئی کیوں اس شرمناک فعل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا؟ وہ بھلک رہی تھی، مگر نگین تو جیسے پتھر ہو چکی تھی۔ تم تو خوش ہو نا، تمہیں کس بات کا دکھ ہے؟ زندگی میری برباد ہوئی ہے، سولی پر تو میں چڑھی ہوں، تمہاری زندگی میں تو کوئی سالار نہیں آیا۔ نگین کے زہر خون انداز نے اسے ساکت کر ڈالا۔ نگین، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم سب ایک جیسے ہو، بیٹیوں کا کاروبار کرنے والے۔ وہ اپنا قابو کھو چکی تھی۔
شہر گل اٹھ کر بڑی آپا کے پاس آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل غم کی شدت سے پھٹ جانے والا ہو۔ بڑی آپا، آپ تو اللہ والی ہیں، مجھ پر کوئی دم درود پھونکیں، کوئی تعویذ کریں تاکہ میں بھی اندر سے مر جاؤں، بے حس ہو جاؤں، مجھے کوئی ظلم نہ لگے، میں بھی حویلی والوں کے پاؤں چھو کر ان کی تعظیم کروں، میرے اندر سر پٹختی بغاوت دم توڑ دے، میں بھی صبر اور خاموشی کے ساتھ ان کمروں میں سے ایک کمرہ آباد کر دوں۔ دعا کریں بڑی آپا، آپ تو اللہ والی ہیں نا۔ وہ بلک رہی تھی، بکھر رہی تھی، اور اپنی لاڈلی شہر گل کے دکھ کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہوئے بہت عرصے کے بعد بڑی آپا کی آنکھوں کی زمین پر برسات کا موسم اتر آیا تھا۔ اپنی طرف سے بہت جلدی کرتے ہوئے بھی وہ بمشکل ٹائم پر تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو بابا جان ہاسپٹل اور ماما اسکول جانے کو تیار بیٹھی تھیں۔ وہ زوردار آواز میں سلام کرتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ کس قدر بری نیند ہے تمہاری اویس، تمہیں تو ہفتے کو اگر کہیں جانا ہو تو جمعے کے روز ہی سے اٹھانا شروع کر دینا چاہیے۔ ماما کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسکول کی پرنسپل ہیں۔ شکر کرو زرین کہ یہ تمہارے اسکول میں نہیں پڑھتا، بابا جان نے ہنس کر کہا تو وہ ناشتے سے ہاتھ روک کر انہیں گھورنے لگا۔ بابا جان آپ بھی ڈھنگ سے ناشتہ کرو، کیوں حلق تک بھر رہے ہو؟ ماما کی نظر اس کے ہر عمل پر تھی۔ ٹائم دیکھیں آپ، اور مجھے ان 3 گھنٹوں میں نہ صرف واپس لاہور پہنچنا ہے بلکہ یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے دیر ہونے کی ساری ذمہ داری انہی کے سر پر ہو۔ ہاں بیٹا جی، آپ تو فجر کے ٹائم ہی تیار ہو بیٹھے تھے، میں نے ہی لوریاں دے کر دوبارہ سلا دیا تھا، ماما نے طنز کیا۔ وہ بے بسی سے بابا جان کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر مدد سے انکار کر دیا۔ دیکھو بھائی، مجھے تو خود تمہاری ماں نے سدھار رکھا ہے، اس لیے تم بھی خاموشی سے سن لو۔ چلو بھائی جلدی کرو، باہر ڈرائیور کب سے تیار کھڑا ہے۔ بابا جان نے ٹائم دیکھ کر اسے احساس دلایا تو وہ جلدی جلدی چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ بابا جان نے رستے میں اترنا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ اٹھ کر ماما کے آگے جھک گیا۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کا رخسار اور پھر ماتھا چوما تھا۔ خیال رکھا کرو اپنا۔ ڈونٹ وری ماما، بہت خیال رکھتا ہوں اپنا، آدھے گھنٹے سے پہلے تو آئینے کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں ہوں، وہ انہیں بازو کے گھیرے میں لیے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ بابا جان، میں نے آپ سے لاہور شفٹ ہونے سے متعلق پوچھا تھا، کچھ سوچا آپ نے؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیے، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ حیران ہوا، مگر کیوں؟ بڑے شہر کے بہت مسائل ہوتے ہیں اویس، ابھی تم نے عملی زندگی میں قدم نہیں رکھا، اس لیے تم کچھ نہیں جانتے، اور پھر اس چھوٹے سے شہر نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے بابا جان، وہ انہیں قائل کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زمانہ نہیں بدلتا بیٹا، لوگ بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، ہمارے سوچنے سمجھنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ یہ تو فقط ایک محاورہ سا بن گیا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، ورنہ زمانہ تو لوگوں سے مل کر بنتا ہے، اور ہم لوگ تو بالکل وہی ہیں جو آج سے کئی سال پہلے تھے، وہ طمانیت سے کہہ رہے تھے۔ پھر بھی بابا جان، وہاں سہولتیں بہت ہیں، ترقی کے چانسز بہت ہیں۔ سہولتیں تو آپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں بیٹا، اگر بڑی بڑی فیکٹریاں اور کارخانے صرف بڑے شہروں میں لگانے کے بجائے ان چھوٹے شہروں میں لگا دیے جائیں تو سوچو بے روزگار نوجوانوں کو کتنی سہولت ہو جائے گی۔ اگر تم جیسے نوجوان تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان شہروں میں جاب کریں تو کیوں نہ یہ شہر بھی ترقی کریں؟ مگر یہاں تو یہ حال ہے کہ نہ ٹیچرز پورے ہوتے ہیں اور نہ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز۔ یہ تو ہے۔ وہ متفق ہوا تھا۔ انہیں ایک دم سے یاد آیا، تم سے میں نے ذکر کیا تھا نا ادا گلزار کا، تایا جان کا؟ جی ہاں، استفہامی انداز میں پوچھتے پوچھتے اسے یاد آ گیا تھا، میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی آواز میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ پہلے تو کافی ناراض ہوتے رہے مگر پھر ان کا موڈ قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ بابا جان، آپ ان سے رابطہ کیوں استوار کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ کی اپنی ایک لائف ہے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن سی سمٹ آئی۔ حویلی کی تمام اصول و قواعد کی کہانیاں وہ بچپن سے ماما اور بابا جان کی زبانی سنتا آیا تھا۔ بابا جان نے ماما کے ساتھ اپنی پسند سے شادی کی تھی اور پھر ماما سے کیے وعدے کو ایفا کرنے کی خاطر حویلی کی روایت کے مطابق کسی کزن سے شادی نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں برادری بدر کر دیا گیا تھا۔ حویلی کی کسی لڑکے کا لڑکی سے اور لڑکی کا لڑکے سے شادی سے انکار کرنا لڑکی کی موت اور لڑکے کو برادری سے نکال دینے کے قابل جرم تھا،
اور اب اتنے لمبے عرصے کے بعد جب تینوں بچے جوان ہو چکے تھے، بابا جان کو جانے کیوں اپنا خاندان یاد آنے لگا تھا۔ درخت چاہے کتنا ہی اونچا، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے بیٹا، جڑوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان بھی کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، کہیں بھی کیوں نہ بس جائے، اس کا خاندان اس کا حوالہ ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہوتے۔ اور پھر اختلاف رائے اپنی جگہ، اگر مل بیٹھنے اور رنجشیں دور کرنے کا موقع مل رہا ہو تو پھر کیوں بے جانا دکھائی جائے۔ محبتوں کے آگے جھک جانے ہی میں بڑائی ہوتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص دوستانہ انداز میں اسے سمجھا رہے تھے۔ وہ ہنسنے لگا۔ پھنسا نہ دیجیے گا بابا جان، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر کوئی اور ہی چکر پڑ جائے، ماما تو قیامت کھڑی کر دیں گی۔ اس کی بات سمجھ کر وہ بھی ہنس دیے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا مائی کڈ، جب ہو سکتا تھا ہم نے تو تب بھی نہیں ہونے دیا۔ میری منگیتر مجھ سے آدھی عمر کی بھی نہیں تھی، بالکل بچی تھی۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بدستور شرارتی انداز میں بولا تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے تعصب سے سر ہلانے لگے۔ تب ہی ڈرائیور نے ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روک دی تو وہ اس کی پیشانی چوم کر ہمیشہ کی طرح اس سے اپنا خیال رکھنے کا کہتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ غلام محمد، اب ذرا گاڑی کو اڑانا شروع کرو، جب تک میں سو کر اٹھوں ہمیں لاہور کی حدود میں ہونا چاہیے۔ وہ ڈرائیور کو تنبیہ کرتے ہوئے نشست پر نیم دراز ہو گیا، اور سونے میں تو اسے ہمیشہ چند لمحے ہی لگتے تھے۔ واقعی جب ڈرائیور نے اسے جگایا، وہ نہ صرف لاہور کی حدود میں داخل ہو چکے تھے بلکہ اب ڈرائیور اس کے ارادے بھی پوچھ رہا تھا۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی، پھر کچھ سوچ کر سستی سے بولا، فلیٹ کی طرف چلو یار، یونیورسٹی کل سے ہی۔ اگلے 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ خوبصورت بلڈنگ کے پارکنگ لاٹ میں موجود تھے۔ غلام محمد نے پھرتی سے دروازہ کھول کر اس کا بیگ نکالا تو وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتا باہر نکل آیا۔ بس کافی ہے غلام محمد، تم یہ رکھو۔ اس نے والیٹ نکال کر کچھ روپے اس کی طرف بڑھائے، راستے میں چائے وغیرہ پی لینا۔ بیگ مضبوطی سے تھامے وہ لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ دوسری منزل تک پہنچنے، لفٹ سے نکل کر فلیٹ میں داخل ہونے تک وہ ایک مؤثر تقریر تیار کرتا رہا جو کہ یونیورسٹی پہنچ کر دوستوں سے اس کی جان بخشی کر سکتی تھی، کیونکہ وہ 4-5 دنوں کا کہہ کر پورے 2 ہفتوں کے بعد واپس لوٹا تھا، اور سارے فساد کی جڑ تو اویس کو سائڈ ٹیبل پر خاموش پڑا موبائل فون لگ رہا تھا۔ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح وہ کچھ اتنی افراتفری میں نکلا تھا کہ موبائل وہیں دھرا رہ گیا تھا۔ ستم یہ کہ سب فرینڈز کے پاس فقط موبائل نمبر ہی تھا، گھر کا فون نمبر دینے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے موبائل فون چارجنگ کے لیے لگایا اور پھر سفر کی تکان اور سستی دور کرنے کے لیے بیگ میں سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ تیرا یوں روٹھنا اس موسم گل میں کیا بتلائیں کہ ہم سے دل فگاروں کو بڑی تکلیف دیتا ہے۔ تیرا یوں روٹھنا ہمدم کہاں تک ٹھیک ہے، ابھی تو عشق پہ اپنے بس ایک بہار گزری ہے، ابھی سے روٹھ جانا یوں تیرا کیا معنی رکھتا ہے۔ ابھی تو کتاب زیست کے بہت اوراق خالی ہیں، انہیں رنگوں سے بھرنا ہے۔ یہ ساری خواہشیں دل کی خدارا جان بھی جاؤ، چلو اب مان بھی جاؤ۔ ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ دبائے اس کا معافی نامہ سنتے سنتے بے اختیار روما ہنس رہی تھی۔ تھینک گاڈ، پورے 2 ہفتوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ اتنی مشکلوں سے یاد کیا تھا یہ سارا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے طمانیت سے بولا تو روما نے اسے گھورا۔ زہر لگ رہے ہو اس وقت اویس شاہ، اور تم شہد، اس نے شرارت سے کہا تو روما کو اپنی سنجیدگی برقرار رکھنا محال ہونے لگا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ میں یہاں کتنی پریشان ہوں گی؟ اگر موبائل یہاں بھول ہی گئے تھے تو وہاں سے فون کر لیتے۔ وہ واقعی خفا تھی، اسی لیے تو پچھلے آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد بھی مان نہیں رہی تھی، اور اویس وضاحتیں کر کر کے نڈھال ہو رہا تھا۔ ایمان سے رومی، جب کبھی میرے گھر جاؤ گی تو دیکھنا کہ وہاں جا کر کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ وہاں محبتوں کا جادو پھیلا ہے، اور پھر بابا اور ماما کی بات الگ، حارث اور ہمنا بھی آئے ہوئے تھے، وہ تو اپنے علاوہ کچھ اور سوجنے ہی نہیں دیتے۔ پتہ نہیں کیسے 2 ہفتے گزر گئے بھائی۔ روما کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا، پھر وہ دانت پیس کر غصے سے بولی، اتنی آسانی سے تم مجھے بھول گئے تھے؟ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں تو ان دونوں کی بات کر رہا تھا کہ اور کچھ سوجنے ہی نہیں دیتے۔ اس نے وضاحت کی، پھر قدرے بے چارگی سے بولا،
صبح سے عامر لوگوں کو وضاحتیں پیش کرتا رہا ہوں اور اب تم مجھے خودکشی کی ترغیب دلا رہی ہو۔ تم بہت برے ہو اویس شاہ۔ وہ خفا خفا بہت دلربا لگ رہی تھی۔ اویس نے اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ معافی ہو گئی؟ دل تو نہیں چاہ رہا، مگر وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے رک سی گئی۔ یہی آزمائشیں تو محبتوں کو مضبوط کرتی ہیں رومی، تھوڑی بہت جدائی ہونا چاہیے۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھا، اور چاہے میرا ہارٹ فیل ہو جائے۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کر بولی، ہر ایک چیز بدل جاتی ہے، عشق کا موسم آنے تک راتیں پاگل کر دیتی ہیں، دن دیوانے ہو جاتے ہیں۔ بکواس، آزمائش شرط ہے، وہ فوراً بولا تھا۔ نگین کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اسے تحیر کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ خدا کا شکر ہے نگی کہ تمہیں بھی میری یاد آئی، شکوہ آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس کو بازو سے تھامے اپنے پلنگ پر لے آئی۔ بھائی ایک خوشخبری تھی، میں نے سوچا کہ میں خود تمہیں بتاؤں۔ اس کی بات سے قطع نظر شہر گل کو اس کے لہجے کی کھنک بہت اچھی لگی تھی۔ یہی نگین پہلے چڑیا کی طرح چہکتی پھرتی تھی، مگر اب جب سے وہ اس حویلی میں بیاہ کر آئی تھی اس کی تمام چہچہاہٹ کھو گئی تھی۔ تمہاری پڑھائی تو ختم ہو چکی، اب یہ سب کیوں بکھیرے رکھتی ہو؟ وہ بستر پر پھیلی کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پڑھائی ختم ہوئی ہے، شوق نہیں، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کتابیں سمیٹنے لگی۔ اس نے بہت شاندار نمبروں سے BA کا امتحان پاس کر لیا تھا، اب مزید پڑھنے کی اجازت تو نہیں تھی، اس لیے مجبوراً وہ خود ہی کتابیں منگوا کر پڑھتی رہتی تھی۔ اب ان کتابوں کو چھوڑو اور کچھ سلائی کٹائی کا کام سیکھو، وہ مشورہ دے رہی تھی۔ شہر گل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیوں؟ بھائی اپنے شوہر کے کام عورت کو خود کرنے چاہیے نا۔ نگین کے کہنے پر وہ استعجاب سے بولی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا شوہر پیدا ہونے والا ہے۔ نگین بے حد اطمینان سے بولی تو شہر گل نے ششدر ہو کر اسے دیکھا۔ وہ بڑے مزے سے اس تک خوشخبری پہنچا رہی تھی۔ اب بس 1.5-2 ماہ ہی رہ گئے ہیں تمہاری بات پکی ہونے میں۔ سب کو یقین ہے کہ زرمینہ چچی کے گھر اس دفعہ بیٹا ہی ہوگا، اور تو کوئی ہے نہیں۔ بابا سائی نے اماں بھی سے کہہ دیا ہے کہ تیاریاں کر رکھیں، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ سینا پرونا سیکھ لو تاکہ مننے سے دلہا میاں کے کرتے پجامے ہی سی سکو۔ یہ کیا بکواس ہے نگی، بمشکل وہ بول پائی تھی۔ ارے میں تمہیں اتنی بڑی خوشخبری سنا رہی ہوں اور تم ناراض ہو رہی ہو؟ وہ حیران ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ شہر گل کا جی چاہا اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دے۔ خاموش ہو جاؤ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی۔ ہاں، وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ واقعی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا آج تک کبھی اس حویلی میں ایسے گھٹیا کام ہوئے ہیں؟ پلیز ایسی باتیں مت کرو، اس کا ہاتھ تھام کر منت بھرے انداز میں کہتے ہوئے رو دی۔ اگر میرے خاموش رہنے سے حویلی کے رواج بدلتے ہیں تو تم بسد شوق مجھے قتل کر سکتی ہو۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اسے بے حد ظالم لگ رہی تھی۔ مگر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس حویلی کے قانون تمہارے باپ نے بنائے ہیں اپنے آباء و اجداد کی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے، اور سارا خاندان اس میں بخوشی جکڑا ہوا ہے۔ جائیدادیں پھل پھول رہی ہیں، خاندان سے باہر شادی کرنا زنا کے برابر سمجھا جاتا ہے، مگر صرف لڑکیوں کے لیے، اور لڑکے اگر اپنی پسند کی غیر برادری کی لڑکی کو اٹھا بھی لائیں تو وہ مردانگی ہے۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑے دے کر کسی کو نوکرانی خرید لینا تو بہت عام سی مثال ہے اس حویلی کی، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ 20 سالوں کے بعد تمہارا شوہر جوان ہو جائے گا اور تم سے تو صرف 20 سال ہی چھوٹا ہوگا۔ میرے جیسی قسمت تو نہیں نا کہ بس راکھ میں چنگاریاں ہی ڈھونڈتے رہو۔ اس کا لہجہ بلکنے لگا، کرلانے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں تسکین تھی۔ ڈوبتی کشتی میں اسے اپنے ساتھ پا کر نگین کو بہت طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے نگین کی باتوں کو کسی وقتی دورے کا اثر خیال کر کے خود کو طفل تسلیاں دیں، مگر اگلے چند دنوں میں اسے پتہ چل گیا کہ یہ ایک دل خراش حقیقت ہے، اور بڑے چچا کی متوقع اولاد اگر بیٹا ہوا تو اس سے شہر گل کا رشتہ جڑنے والا تھا۔ وہ سنتے ہی ڈھہ گئی تھی۔ انہوں نے چڑھ کر فون پٹخا تھا۔ زرین ٹھٹک گئیں۔ خیریت؟ موصوف کلام پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی مزید 6-7 روز تک آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ سب آپ کی چھوٹ کا رزلٹ ہے۔ اب اتنی بھی کیا دوستی ہے تو بیٹا ہی نا، ذرا لگامیں کھینچ کے رکھیں تو گھڑی کی سوئی سے ادھر ادھر نہ ہو۔
مگ میں چائے ڈال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے زرین نے ہمیشہ کی طرح صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ خیر، میں نے اسے سیدھا حویلی پہنچنے کو کہہ دیا ہے، کچھ دن تو ہم بھی وہاں رہیں گے۔ انہوں نے بات فوراً لپیٹ دی تو زرین مسکرا دیں، پھر انہیں یاد دہانی کرائی۔ حارث اور ہمنا تو بس 3-4 روز کی چھٹیاں لے کر آ رہے ہیں، ان کے ایگزامز سر پر ہیں، مقصد تو حویلی والوں سے ملنا ہے نا، انہیں واپس بھجوا دیں گے، اتنے لمبے عرصے کے بعد جا رہے ہیں، میں تو ضرور وہاں ٹھہروں گا۔ وہ بہت خوش تھے اور زرین انہیں دیکھ کر خوش تھیں۔ اب خدا کرے کہ وہ لوگ مجھ سے بھی ٹھیک رویہ رکھیں، شوق تو مجھے بھی بہت ہے آپ کا گوٹھ اور حویلی دیکھنے کا۔ زرین کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، جب ادا نے رضامندی ظاہر کر دی ہے تو مطلب یہی ہے کہ وہ پچھلی سب باتوں کو بھول چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حویلی کی روایات بہت بدل چکی ہیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ حارث اور ہمنا کب آ رہے ہیں؟ انہوں نے بات پلٹی۔ میرے اندازے کے مطابق تو رات 8 ساڑھے 8 بجے تک انہیں یہاں ہونا چاہیے۔ ڈرائیور تو علی صبح ہی چلا گیا تھا۔ وہ رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے بولے، ہمنا اور حارث دونوں ہی اسلام آباد میں پڑھ رہے تھے۔ ہمنا ان کی طرح میڈیکل لائن میں تھی، جبکہ حارث کو کمپیوٹر انجینئر بننے کا شوق چرایا تھا، اسی لیے وہ دونوں ہاسٹلز میں مقیم تھے، جبکہ اویس سب سے بڑا تھا اور اپنی مرضی سے MBA کر رہا تھا۔ ہاسٹل اسے بھاتے نہیں تھے، اس لیے وہ لاہور میں اپنے ذاتی فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ وہ حویلی جانے کا پروگرام بنا بیٹھے تو پتہ چلا کہ اویس دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکل چکا ہے، جبکہ حارث اور ہمنا بھی بمشکل ہی آ پائے تھے، اور دونوں ہی حویلی اور گوٹھ دیکھنے کے خیال سے بہت پرجوش تھے۔ بلند و بالا اور شاندار سی حویلی اپنے تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ بے حد سر دکھائی دے رہی تھی۔ زرین نے کنکھیوں سے بہزاد شاہ کو دیکھا، ان کی مسرت چہرے کے ہر تاثر سے جھلک رہی تھی، اور ان کے کہنے کے مطابق واقعی ان کا استقبال بہت گرم جوشی سے کیا گیا تھا۔ زرین اور ہمنا زنان خانے میں پہنچا دی گئیں، اور جبکہ بہزاد شاہ اور حارث مردانے میں چلے گئے، لمحوں میں اجنبیت کی دیواریں گرتی چلی گئیں۔ بہزاد شاہ جب حویلی چھوڑ کر گئے تب سے اب تک ایک نسل جوان ہو چکی تھی، تمام چہرے نئے تھے۔ وہ بہت محبت اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے قد سے اونچے بھانجوں اور بھتیجوں سے مل رہے تھے۔ اویس شاہ، میں شوٹ کر دوں گی کسی روز تمہیں۔ وہ جب بہت غصے میں ہوتی تو اویس کو یوں ہی مخاطب کرتی تھی۔ اویس والیٹ پینٹ کی جیب میں ٹھونستا اس کی طرف پلٹا اور باہیں کھول کر شرارت سے بولا، کسی روز کیوں؟ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ چند لمحوں تک وہ اسے یوں گھورتی رہی جیسے آنکھوں سے برسٹ مارنے کا ارادہ ہو، پھر گرنے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھی کوشش تھی، خاصی قاتلانہ ادا تھی، بندہ جان سے بھی گزر سکتا تھا۔ وہ اسے سراہ رہا تھا، لبوں کی تراش میں دبی مسکراہٹ روما کو تپانے لگی۔ زہر لگ رہے ہو اس وقت۔ وہ ہنستے ہوئے بیگ کی زپ بند کرنے کے بعد الماری کی طرف بڑھا اور اس کے لیے خریدی ہوئی کتنی ہی سوغاتیں لا کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ خوبصورت اونی ٹوپی، گرم شال، امیٹیشن جیولری اور ڈھیروں ایسی علم غلم اشیاء کے ساتھ ساتھ سویٹس اور چاکلیٹ کے پیکٹ۔ ایک خوبصورت سا سفید ٹیڈی بیئر بھی تھا۔ وہ ان سب چیزوں کو ہاتھ لگائے بغیر یوں ہی چہرہ موڑے بیٹھی رہی تھی۔ تب وہ گہری سانس لے کر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ صرف 1 ہفتے کی بات ہے رومی، اگر بابا جان کی ناراضی کا ڈر نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ یقین کرو، تم اب بالکل بھی یقین کے قابل نہیں رہے۔ ابھی 15 دن آوارہ گردی میں گزار کے آئے ہو اور اب گوٹھ جانے کو تیار بیٹھے ہو۔ اٹس ناٹ فیئر۔ وہ واقعی غصے میں تھی، کتنے ہی دنوں سے اس کے ساتھ ڈھنگ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، اور اب جب لوٹا تھا تو آتے ہی نئے سفر کی تیاری پکڑے بیٹھا تھا۔ ناراض مت ہوا کرو، یہ چاندنی کھلی کھلی چمک تمہارے رنگ کی، یہ سردیوں کی دھوپ سی تپش تمہارے روپ کی، اوپر سے یاسیت کا رنگ، ہمیں تو کچھ ججا نہیں۔ لبوں پہ مسکراہٹیں سجاؤ، خوش رہا کرو، ناراض مت ہوا کرو۔ وہ بڑے ناقدانہ انداز میں اس کے تاثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسحور ہونے لگی۔ کس قدر اچھا لگتا تھا اس کا یوں خوبصورت لہجے اور جادو اثر لفظوں سے منانا۔ لمحوں میں وہ دل کو چھو جاتا تھا، دھڑکنیں منتشر کر جاتا تھا، اور تب روما خود کو بہت مجبور پاتی تھی اس سے ناراضی ختم کرنے پر۔ اور اگر تم 1 ہفتے میں نہ لوٹے تو جو چور کی سزا، وہ فوراً بولا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ آج کل چور پکڑے نہیں جاتے، سزا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روما نے اس کی لائی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ پھر وہ یاد آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اویس،
وہاں تو ابھی بھی وہی سسٹم ہے نا لڑکیوں کی شادی کا؟ پتہ نہیں، وہ شانے اچکا کر کہتا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم ذرا دھیان سے رہنا، یہ نہ ہو کہ کوئی تمہارے جوڑ کی بھی انہوں نے سنبھال رکھی ہو۔ اس کے مذاق اڑانے والے انداز پر اویس نے اسے گھورا۔ بد دعا دے رہی ہو؟ نہیں، میں تو دعا دے رہی ہوں، وہ معصومیت سے بولی، پھر ہنسنے لگی۔ مائی ڈیئر فیلو، وہاں ناپ تول کی شادیاں کم ہی ہوتی ہیں۔ بابا جان بتاتے ہیں کہ قسمت ہی سے اگر کسی کو ہم عمر شریک سفر مل جائے تو مل جائے، مگر نہ زیادہ تر تو بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں۔ اویس نے اسے حقیقت بتائی تو محفوظ ہونے والے انداز میں بولی، یعنی اگر واپسی پر تمہارے ساتھ کوئی نانی دادی ٹائپ کی خاتون ہو تو میں اسے مسز اویس شاہ سمجھ سکتی ہوں۔ لڑکی، اگر اس میں میرا نقصان نہ ہوتا تو میں اب تک تمہیں عالم بالا پہنچا چکا ہوتا۔ اویس نے اسے دھمکایا تو وہ ہنسنے لگی۔ ویسے رومی، میں خود بہت فیڈ اپ ہو چکا ہوں اس روٹین سے۔ تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے، بہت کچھ شیئر کرنا ہے، بس یہ آخری چکر ہے، اس کے بعد میں شہر سے ہلنے والا نہیں ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں بھی تمہیں بہت مس کروں گی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پھر اسے جلد واپس آنے کا وعدہ لینے لگی۔ تم بھی دھیان رکھنا، میرے آنے تک کہیں ادھر ادھر ہی نہ ہو جانا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو اس کی بات سمجھتے ہوئے روما کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل گئی۔ میں بہت فیر کھیلنے کی عادی ہوں اویس، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جس روز ہمارے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہم دونوں کا رشتہ اسی روز ختم ہو جائے گا۔ کوئی میری طرح تمہیں سوچے، دیکھے یا چھوئے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اگر صرف تمہاری ہوں تو تمہیں بھی صرف میرا ہی ہونا ہوگا۔ اتنی محبت کے باوجود تم اس تیسرے کو بیچ سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرو گی؟ وہ بہت دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ داغ کپڑے کے دامن پر ہوں یا محبت کے دامن پر، بہت پکا رنگ چھوڑ جاتے ہیں، اور مجھے داغدار چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ بہت اطمینان سے اپنا مطمع نظر واضح کر رہی تھی، پھر اسے پوچھنے لگی، اگر میری طرف سے کوئی درمیان میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اسے بیچ سے ہٹانے کی کوشش کرو گے یا؟ بالکل بھی نہیں، وہ تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے روما کی بات سخت ناگوار گزری تھی۔ تم ہمارے درمیان کسی اور کو لائیں تو یہ میری محبت کی توہین ہوگی۔ سمجھ لو اسی پل ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو پھر میں کیسے تمہارے نزدیک کسی کو برداشت کر سکتی ہوں؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دلکش مسکراہٹ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا مسکرا دیا۔ خدا کی پناہ بہزاد، اس قدر ظلم؟ حویلی کی عورتوں کا طرز زندگی زرین کو ششدر کر گیا تھا۔ خود بہزاد شاہ بھی بہت پشمردہ ہو رہے تھے۔ اس سے اچھی تو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، قربانی تو ان کی ایک دن دی جاتی ہے، مگر جب تک زندہ رہتی ہیں اپنی مرضی سے تو زندہ رہتی ہیں نا۔ اف میرے خدایا، کس قدر جہالت ہے یہاں۔ زرین کو یہ سب زمانہ جاہلیت کی باقیات لگ رہا تھا۔ اتنی معصوم اور خوبصورت لڑکیوں کو سمجھیں زندہ درگور کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ مسلمان تو لگتے ہی نہیں ماما، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے اس حویلی سے۔ رات کو اتنا عجیب سا شور ہوتا ہے۔ ہمنا میڈیکل کی تیسرے سال میں تھی، فطری طور پر نڈر تھی، مگر حویلی کا سرد اور خاموش سا ماحول سب کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اوپر سے یہاں کی روایات اور رسول سونے پر سہاگا تھے۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہاں سب کچھ بدل چکا ہوگا بہزاد، مگر یہاں تو ظلم اور بربریت کی حد ہے۔ زرین بے حد رنجیدہ تھیں، ٹینشن کا شکار تھیں۔ وہ خاموش ہو رہے۔ ادا گلزار کو کچھ کہنا آتش فشاں کو چھیڑنے کے برابر تھا، اس قدر وہ اپنے بزرگوں کی اقدار کو سینے سے لگائے رکھنے والے تھے۔ اتنی پیاری بچیاں نہ کرتا سزائیں بھگت رہی ہیں، انہوں نے کہتے کہتے جھجری سی لی۔ کل دوپہر شیریں آپا مجھے پچھلی کوٹھڑی میں لے گئی تھیں، وہاں میں نے روہینہ کو دیکھا۔ بہزاد اللہ مجھے معاف کرے، وہ بالکل پاگل ہو چکی ہے، زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہے انہوں نے اسے۔ وہ ان سے نظریں چرا گئے، مگر زرین واقعی افسردہ تھیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ اس سے شادی کر لیتے بہزاد، آپ کو تو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کیا سزا ملے گی آپ کے اس عمل کی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ میں اسے شادی کیسے کر سکتا تھا، بالکل بچی تھی وہ تب۔ وہ سخت ناگواری سے بولے۔ آپ اسے ساتھ لے جاتے، بعد میں اس کی کسی اچھی جگہ پر شادی کرا دیتے، بہت سے طریقے ہو سکتے تھے، یہاں سے کون سا کسی نے اس کی خبر گیری کو جانا تھا، مگر ہم نے تب یہ کچھ سوچا ہی کب تھا۔ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماما، گزرے وقت کو تو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔
ہاں اگر اب آپ کچھ کر سکتی ہیں تو کر کے اپنا ضمیر کا بوجھ کام کر لیں۔ ہمنا نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمنا، اور ہم لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ زرین تو ویسے بھی بہت حساس تھیں، ذرا سی بات بھی دنوں ذہن پر سوار رکھتی تھیں۔ اس قدر ظلم اور انسانیت سے عاری سلوک کیسے دیکھ اور برداشت کر سکتی تھیں؟ مجھے تو بیچاری شہر گل پر ترس آ رہا ہے۔ ادا گلزار میں تو ذرا بھی انسانیت نہیں ہے۔ بیٹی نہ صحیح انسان ہی سمجھ کر ذرا عقل سے کام لے لیں۔ جوان لڑکی کا رشتہ اس بچے سے طے کر رکھا ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ میں نے بات کی تو کہنے لگے کہ عورت کو اور چاہیے ہی کیا ہوتا ہے، عیش و آرام، دھن دولت، اور پھر 15-20 سال کے بعد شوہر بھی جوان ہو ہی جائے گا۔ یعنی عورت ان کے نزدیک فالتو ایک بالکل جذبات و احساسات سے عاری مخلوق ہے، جس کی زندگی صرف کھانا پینا اور سونا ہے۔ اس بیچ عزت و تکریم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قسم سے ماما، یہاں ہر کبھی اور گھٹیا رسم موجود ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنانا کیوں بھول گئے ہیں یہ لوگ۔ ہمنا بھی سخت برکشتہ تھی۔ یہ بھی اسی عمل کی شکل ہے بیٹا۔ پاک کمرے بھرے پڑے ہیں ایسی بیٹیوں سے جو زندہ دفنائی جا چکی ہیں، جن کے لیے وہ کمرے ہی زندگی ہیں اور وہی موت بھی ہے۔ زری نے دکھ سے بوجھل لہجے میں کہا تو بہزاد شاہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ میرے دل پر بھی بہت بوجھ ہے روہینہ کا انجام دیکھ کر۔ اگر تم چاہو تو ہم اس کی تلافی کی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ زرین نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگیں۔ شہر گل کو بچا کر۔ مگر کیسے؟ ہمارے کہنے پر تو آپ کے ادا گلزار اپنی بات سے منحرف ہونے سے رہے۔ اتنے نیک تو ہے نہیں۔ زرین کے لہجے میں تلخی کھلی ہوئی تھی۔ ہم شہر گل کو یہاں سے لے جا بھی تو سکتے ہیں۔ ان سے پہلے ہمنا نے جوش بھرے انداز میں حل پیش کیا۔ یہاں سے کوئی لڑکی تبھی باہر جاتی ہے جب اس کی کہیں شادی ہو جائے یا پھر جنازے کی صورت میں۔ بہزاد شاہ نے گہری سانس لی تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ زرین نے انہیں بغور دیکھا۔ اتنی پیاری اور پڑھی لکھی بچی ہے شہر گل، اگر تم کہو تو ادا سے اویس کے لیے اس کے رشتے کی بات کر لوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بہزاد؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اویس ہم سے روما کے متعلق بات کر چکا ہے۔ زرین حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔ روما کو تو بہت سے رشتے مل سکتے ہیں زرین، مگر گل کے لیے تو اویس ہی واحد سہارا ہے۔ تم نے گل کی حالت دیکھی ہے؟ خوف سے نچڑ کے رہ گئی ہے۔ اور سوچو اگر گلباز شاہ کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک اور روہینہ زنجیروں میں جکڑی پاگل پن کا شکار ہو جائے گی۔ ہمارے ہاتھ میں ابھی بھی وقت ہے زرین۔ ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنے ضمیر کا بوجھ اتارنے کا۔ ہم روہینہ کو تو نہیں بچا سکے، مگر شہر گل کو تو محفوظ کر سکتے ہیں نا۔ مگر بابا جان، اویس بھائی روما آپ ہی کو پسند کرتے ہیں، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہمنا نے غیر جانبدارانہ رائے دی تھی۔ یہ سب وقتی باتیں ہیں بیٹا، اور پھر گل میں کس بات کی کمی ہے؟ لاکھوں میں ایک ہے۔ تعلیمی ریکارڈ دیکھو تو حیران رہ جاؤ، اس قدر اچھی ہے وہ پڑھائی میں۔ ان کے لہجے میں بھتیجے کے لیے پیار جھلک رہا تھا، مگر زرین کشمکش میں گھری ہوئی تھیں۔ اویس کی روما میں دلچسپی ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دونوں پچھلے 3 سالوں سے ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے، اور اویس بہت دوستانہ انداز میں روما کو شریک زندگی بنانے کا ارادہ ظاہر کر چکا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اویس کبھی نہیں مانے گا۔ تم لوگ خود کو تیار کر لو، میں اویس کو منا لوں گا۔ مگر بابا، یہ اویس بھائی کے کرنے کا فیصلہ ہے۔ ہمنا نے احتجاج کیا تو وہ تلخی سے بولے، ہم بس مانتے ہی نہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان سب رسموں میں ہمارا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارا اس میں کیا قصور ہے بھلا؟ ایک ایسی لڑکی اس سسٹم کا شکار ہو جائے گی جسے بچانے کا اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے۔ وہ تعصب سے پر لہجے میں بولے تھے۔ لیکن یہ اس کے اپنے والدین کا فیصلہ ہے، وہ بولی۔ ہم اسے بچا سکتے ہیں، مان لو اس حقیقت کو۔ اگر اویس اس سے شادی کر لے تو کیا وہ لڑکی بچ نہیں سکتی؟ کیا ہم ایک زندگی کو بچا نہیں لیں گے؟ یہ تو اویس بھائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا بابا جان۔ وہ مدھم پڑ گئی۔ اس سے پہلے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم کسی سے کوئی بات منوانے کے لیے اپنے ویوز کلیئر کرنے پڑتے ہیں، تبھی کامیابی مقدر بنتی ہے۔ اور اگر اویس نہ مانا تو؟ زرین نے انہیں دیکھا تو وہ رسان سے بولے، پہلے تم لوگ تو مان لو کہ ہمیں ایک زندگی کی حفاظت کرنی ہے، اسے ایک بے ہدہ اور کبھی رسم کا شکار ہونے سے بچانا ہے، پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے مان لینے سے کیا ہوگا؟
وہ ان سے نظریں چرا گئیں۔ جب ہم خود کسی بات کی حقیقت کو دل و دماغ کی آمادگی سے تسلیم کر لیں تو ہمارے دلائل میں بہت پختگی آ جاتی ہے اور کسی دوسرے کو سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنے ہی دل و دماغ متفق نہ ہوں تو پھر دوسرے کا انکار بہت جلد ہمیں اپنے فیصلے سے ڈگمگا دیتا ہے۔ تم سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا تم گل کو بچانا چاہتی ہو؟ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ گہری سانس لے کر زرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یہ فیصلہ ناگزیر ہے زرین، اسے بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ویسے اویس بھائی کو بھی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، گل آپی میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ اعتراض کریں۔ ہمنا نے جھجکتے ہوئے رائے دی تھی۔ شام کو اویس بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر وہ بھی بہت مرعوب ہوا تھا، تاہم وہ حویلی کے رسوم و رواج سے اچھی طرح واقف تھا۔ مزید حارث اور ہمنا اسے رات کو ساری کہانیاں سنا چکے تھے۔ تھینک گاڈ کہ بابا جان یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ ہمنا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو رات کو دیکھیے گا، کوئی نہ کوئی ضرور رونا یا چلانا شروع کر دے گا۔ مجھے تو 3 راتوں سے خوفناک خواب آ رہے ہیں، حارث بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ کسی کو ایک کمرے میں بند کر کے کہنا کہ یہ تمہاری ساری زندگی ہے، عیش کرو، کیا پاگل کر دینے کے مترادف نہیں ہے؟ ہمنا نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ متاسف لہجے میں بولے، یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ واقعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ میں تو یہاں کے مردوں کے ذہنی معیار کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ انہوں نے زندگی میں عورت کا تو کوئی حصہ رکھا ہی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عورت کو نازک آبگینوں سے تشبیہ دی ہے حارث۔ یہ سب جو اس علاقے میں ہو رہا ہے امت مسلمہ کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 55 برس پہلے ہندوؤں سے الگ ہو گئے تھے، ورنہ ہر مرد کی میت کے ساتھ ایک عورت بھی ستی ہو رہی ہوتی یہاں۔ اس قدر پکے رنگ ہیں ہمارے ذہنوں پر ان کی تہذیب کے۔ آزادی نہیں، کم از کم جینے کا حق ملنا چاہیے عورت کو، اویس بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اور قرآن کریم جیسی جاہ و جلال و عظمت والی کتاب کا یہ لوگ اس قدر غلط استعمال کر رہے ہیں کہ جہالت بھی منہ چھپائے پھرتی ہے۔ یہ صرف عورت کو بے بس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب مقابل قرآن جیسی جاہ و حشمت والی کتاب ہوگی تو کون عورت مزاحمت کرے گی؟ اسی بے بسی کا تو یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کاش کہ کبھی یہ ظالم اس کتاب کو کھول کر دیکھ بھی لیں تو انہیں پتہ چل سکے کہ وہ اپنے آپ کو کس قدر خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہم سب کچھ تو مدد کر سکتے ہیں ان لوگوں کی۔ ہمنا نے صفاہمیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ گہری سانس لے کر تعصب سے بولا، کاش کہ ہم کچھ کر سکتے کسی کے لیے، مگر یہ بالکل ناممکن ہے۔ جب تک انہی میں سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی تب تک یہ شرمناک رسومات جاری رہیں گی۔ شہر گل کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس قدر مکمل حزن کی آمیزش لیے وہ اس قدر مکمل لگ رہی تھی کہ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ زرین کو چائے دینے آئی تھی، وہیں اویس نے اسے دیکھا تھا۔ یہ شہر گل ہے، تمہارے تایا جان کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ اس کے جانے کے بعد زرین نے قدر توقف کے بعد اسے بتایا تو وہ ستائش بھرے انداز میں بولا، یہ تو بہت خوبصورت ہے ماما، گریجویشن کر چکی ہے، بہت سویٹ نیچر ہے اس کی۔ ان کے مزید بتانے پر اویس نے متاثر ہونے والے انداز میں بھویں اچکائی تھیں، پھر ہنس کر بولا، اگر روما نہ ہوتی تو میں یقیناً اس کے لیے آپ لوگوں سے جنگ لڑتا۔ واقعی یہ اسی قابل ہے۔ انہوں نے سر ہلا کر تائید کی، پھر تعصب سے بولیں، مگر اس کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو رہی ہے۔ وہ استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی اس کے چچا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، مگر اس کا رشتہ ان کے ہونے والے بچے سے طے کر دیا گیا ہے۔ واٹ؟ اویس کو جھٹکا لگا تھا۔ تبھی بہزاد شاہ اندر داخل ہوئے تو اویس کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یوں ہی بس ادھر ادھر کی باتیں۔ آپ کہاں تھے صبح سے؟ زرین نے ان سے پوچھا تو وہ بولے، میں ادا کے پاس تھا، چند ضروری معاملات سلجھانے تھے، کوئی جائیداد وغیرہ کا مسئلہ تھا، مگر میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے فضل سے ہر نعمت ہے ہمارے پاس۔ اچھا کیا آپ نے، پتہ نہیں کتنی بد دعائیں پل رہی ہیں ان زمین و جائیداد کی بنیادوں میں۔ زرین نے ان کے فیصلے کو سراہا۔ بابا جان، آپ کو بھی پتہ ہے کہ تایا جان نے اپنی بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ کیا ہے؟ اویس کی نظروں میں وہ حسن مجسم گھوم رہا تھا۔ کون سی بیٹی کی بات کر رہے ہو اویس؟ یہ حویلی ایسی بیٹیوں سے بھری ہوئی ہے،
ان سب فیصلوں کو یہ لوگ قسمت مانتے ہیں۔ ابھی تم نے ان حویلیوں کے پاک کمرے نہیں دیکھے اویس، تم تو فقط ایک لڑکی کے دکھ پر دکھی ہو رہے ہو، یہاں بیسیوں ایسی ہی زندگیاں سسک رہی ہیں، زنجیروں میں جکڑی، پاگل پن کی حدوں کو چھوتی، راتوں کو ہسٹیریکل انداز میں چیختی زندگیاں۔ ذرا سوچو، ہم دیکھ کر ڈپریس ہو رہے ہیں تو ان بیچاریوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ بابا جان آپ تو سمجھا سکتے ہیں نا تایا جان کو۔ وہ واقعی سن کر دکھی ہونے لگا تھا۔ جنہیں اسلام اور قرآن کچھ نہیں سمجھا سکا، ان کے دلوں پر لگی مہروں کو میں کیسے مٹا سکتا ہوں؟ وہ بے دلی اور شکستگی سے کہہ رہے تھے۔ بہرحال یہ انسانیت سوز حرکت ہے بابا جان، اور نہایت شرمناک بھی۔ واقعی پھر شہر گل کو اس کبھی فعل سے بچانا تو ثواب کا کام ہوگا نا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ اٹل لہجے میں بولا، بالکل بابا جان، یہ کوئی زمانہ جاہلیت تو نہیں کہ سب راضی برضا جا کر بیٹی کو ریت میں دفن کرائیں؟ تو پھر ہم گل کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ اویس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی چمک اٹھی۔ آف کورس بابا جان، اس طرح وہ اس سسٹم کا شکار ہونے سے تو بچ ہی جائے گی۔ تو پھر تم گل سے شادی کر لو، وہ دفتن بولے تو وہ ششدر سا انہیں دیکھنے لگا۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں چین سے سو نہیں پایا اویس۔ روحینہ کی مظلومیت اور بے بسی میرے سینے پر ہاتھ مارنے لگتی ہے۔ سب کو تو نہیں، جس کی استطاعت ہے ہم اسے تو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں نا۔ وہ حد درجے مزمحل تھے۔ اویس بمشکل بول پایا، سوری بابا جان، مگر میں یہ نہیں کر سکتا۔ مگر تمہیں کرنا ہے اویس، میری خاطر نہیں بلکہ انسانیت کی خاطر۔ زندگی کھیل نہیں ہوتی بابا جان، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی زد میں تھا۔ تم جو چاہتے ہو وہ بے شک کر لینا، مگر میری بات کا بھی مان رکھ لو۔ ان کی بات پر وہ تعصب سے چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر قدرے طنزیہ لہجے میں بولا، آپ میں بھی خالص شاہوں والا ہلکا سا ٹچ باقی ہے بابا جان، مگر میں دو شادیاں نہیں کر سکتا، یہ میری فطرت نہیں ہے۔ اسے پروٹیکشن کی ضرورت ہے اویس، اور اس کا ایک یہی حل ہے۔ زرین نے کہا تو وہ تلخی سے بولا، یہ میری زندگی ہے ماما، اور یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے جو میں بہت پہلے کر کے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تم اسے پیپر مہر سمجھ لو اور بس۔ یک لختی بذات شاہ نے کہا تو وہ استجاب سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ اسے یہاں سے نکالنے کی آڑ ہے، ایک واحد رستہ ہے، پھر ہم گل کی زندگی کا کوئی بہت اچھا فیصلہ کر دیں گے اس کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ وہ بے حد آس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اٹس امپاسبل بابا جان، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ اٹل انداز میں انکار کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر سرخی پھیلنے لگی۔ اسی شام اس نے واپسی کے لیے سامان باندھنا شروع کر دیا تھا، جب بہت خائف سا حارث اس کے پاس چلا آیا۔ بھائی جان آپ کیوں جا رہے ہیں؟ دل نہیں لگا یار، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ شرٹ طے کر کے رکھتے ہوئے ٹھنکا۔ یہ گل آپی مجھ سے 3-4 سال بڑی تو ضرور ہوں گی، ہم نہ آپی جتنی تو ہیں وہ، اور بابا جان کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی مجھ سے ہوگی۔ حارث روحانسا ہو رہا تھا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یقین کریں بھائی جان، پرسوں نکاح کر رہے ہیں میرا۔ وہ رو دینے کو تھا، ہاتھ میں پکڑی شرٹ پٹختا وہ سخت غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ اور بابا جان کے سامنے جاتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میں زبان دے چکا ہوں اویس، تم نے تو بڑی فرما برداری کا ثبوت دیا ہے، اب دوسرے بیٹے کو آزما لینے دو۔ آپ بھی حویلی والوں سے ہٹ کے فیصلے نہیں کر رہے ہیں۔ وہ سلگا۔ اٹس نن آف یور بزنس اویس شاہ، وہ بے حد لا تعلقی سے بولے۔ کم از کم عمروں کا یہ تفاوت اتنا تو نہیں جتنا گلباز شاہ کے ہونے والے بیٹے اور شہر گل کی عمروں میں ہوگا۔ مگر کیا یہ ضروری ہے کہ بیٹا ہی ہو؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ اس قدر اٹل پیش گوئی پر چڑ کر رہ گیا تھا۔ ہاں، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے نتیجے میں ساری عمر شہر گل کو پاک بیوی بن کے گزارنا پڑے گی۔ ایک بار رشتہ طے ہو چکا تو پھر دوسری جگہ شادی کی بات کرنا گناہ ہے عورت کے لیے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بابا جان، وہ دبے دبے الفاظ میں بولا تو وہ بھڑک اٹھے۔ انتہا ہوتی ہے بے حسی کی اویس، انسان بغیر رشتے کے کسی دوسرے کے دکھ پر تڑپ اٹھتا ہے، وہ تو پھر میرا خون ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہارے خیالات پر، میں نے یہ تربیت تو نہیں دی تھی تمہیں، اور پھر اب تم اس معاملے میں انوالو نہیں ہو۔
اس لیے جہاں جا رہے ہو جاؤ، میں اس مسئلے کا حل نکال چکا ہوں۔ بابا جان، حارث بہت چھوٹا ہے، اس کی سٹڈیز، بلکہ وہ خود ڈسٹرب ہو کر رہ جائے گا۔ وہ زچ آ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں خود اسے سمجھاؤں گا، وہ اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ آپ اتنے شکی و قلب تو کبھی بھی نہیں تھے، ذرا بھی خیال نہیں ہے آپ کو ہمارے جذبات و احساسات کا؟ تم ایک مرد ہو کر اپنے جذبات کی بات کر رہے ہو؟ ذرا شہر گل کے مسئلے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچو اویس، کیا اس کا یہ قصور ہے کہ وہ اس حویلی میں پیدا ہوئی ہے؟ اس کا عورت ہونا اس کا جرم ہے؟ مگر بابا جان، میں بہت مجبور ہوں، اگر میں کمیٹڈ نہ ہوتا تو شاید۔ اٹس اوکے، اب تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، تم جا سکتے ہو، وہ بہت سرد انداز میں بولے تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ حارث کی حالت بری ہو رہی تھی۔ میں خودکشی کر لوں گا اگر یہ سب ہوا تو، وہ اویس کے گلے رکھ کے رو دیا تھا۔ اویس ماما سے الجھنے لگا، مگر وہ بھی اس سلسلے میں بابا جان کی حامی تھیں۔ وہ منتشر ہوتے ذہن کے ساتھ کچھ سوچنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوئی بھی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے ہتھیار ڈالنے کے۔ 3 روز ہو گئے تھے، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ہر پل زندگی کا مزہ چکھنے والے کو زندگی نے مزہ چکھا دیا تھا۔ قسمت یوں پلٹا کھا سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنا آپ اسے اجنبی لگنے لگا تھا۔ کئی بار اس نے سوچا تھا، یہ میں ہوں، اویس شاہ، میں جس نے کبھی جذباتیت کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیا، میں کیسے سرنڈر کر گیا؟ کیا فرق پڑ جاتا اگر یہ قربانی میری جگہ حارث دے دیتا؟ کاغذی کارروائی ہی تو تھی، کیا کر دیا ہے ہی میں نے؟ کیوں عقل سے کام نہیں لیا میں نے؟ موبائل آف رکھنے کی وجہ سے وہ کسی سے بھی کانٹیکٹ میں نہیں تھا۔ حویلی سے واپسی کے بعد کے دن سے اس نے گھر والوں کا سامنا بھی نہیں کیا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہمنہ اس کے کمرے میں چھوڑ جاتی تھی۔ کئی بار اس نے اویس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر غصے میں تھا کہ وہ بیچاری ڈر کر واپس پلٹ گئی۔ چوتھے روز وہ صبح صبح اپنا بیگ تیار کر کے لاہور جانے کو تیار تھا۔ زرین اس کا موڈ دیکھ کر ہول رہی تھیں۔ اسے چھوڑنے گاڑی تک آئیں، تب بھی وہ ان سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے خود ہی اس کی پیشانی چوم کر دعا دی تھی۔ اویس، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا بیٹا، اب یوں ریئیکٹ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ سمجھو یہی اللہ کی مرضی تھی۔ انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو وہ ابل پڑا۔ یہ سب آپ لوگوں کی مرضی تھی، استعمال کیا ہے آپ لوگوں نے مجھے، میری زندگی کے قطعی ذاتی فیصلے پر اپنی ضد کو مسلط کیا ہے۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ ماں کے سامنے اس قدر برے طریقے سے بولا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت سے قطع نظر زرین کا دل چاہا اسے ایک تھپڑ ماریں۔ بمشکل وہ خود پر ضبط کر پائی تھیں کہ صورتحال بہت برداشت سے ہینڈل کیے جانے والی تھی۔ شاباش ہے تم پر اویس، اس قدر محبتوں اور نازوں سے پالنے کا یہ صلہ دے رہے ہو تم کہ شادی تمہارا قطعی ذاتی فیصلہ بن گیا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں رہا تم پر۔ ان کے چپتے ہوئے لہجے میں تعصب کی جھلک تھی۔ اویس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھٹک کر خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بہت فرما بردار اور محبت کرنے والے بیٹے کا یہ روپ زرین کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر گیٹ سے باہر نکلتی گاڑی میں مقید اس کے وجود پر پھونکی تھی۔ وہ خود کو بہت سنبھال کر یونیورسٹی گیا تھا۔ کیا بات ہے اویس، کچھ آؤٹ آف فارم ہو رہے ہو؟ عامر نے کلاس سے نکلتے ہی اس کی کلاس لینا شروع کر دی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ اس قدر بیسٹ اور آؤٹ سٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کو سر واسطی اگر بھری کلاس میں غائب دماغی کا دانہ دے سکتے ہیں تو میں بھی یہ سوال پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں۔ عامر نے بہت تحمل سے طنز کیا تھا۔ ان چاروں میں کبھی کوئی بات راز نہیں رہی تھی، مگر اس وقت نہ جانے کیسے اویس انہیں دغا دے گیا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس واقعے کی ہوا انہیں لگنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یار، صبح سے سوچ رہا ہوں کہ روما سے کیا کہوں گا، وہ تو جان کھا جائے گی میری۔ اس نے پہلی بار ان کے سامنے روما کا نام لیا تھا، اس لیے وہ تینوں بے حد حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ روما میں اس کی دلچسپی سے واقف تھے، مگر آپس میں اسے ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ بہت جلد اویس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے یار، کینٹین چلو جلدی سے۔ اس نے شور مچا کر ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تو واقعی وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آج کا بل میرے ذمہ، اویس نے دریا دلی دکھائی تو عدنان نے ناک پر اینک جماتے ہوئے گرا لگائی۔ کیوں، آج کیا تمہاری دعوت ولیمہ ہے؟ اویس کے اندر لہجہ بھر کو گڑبڑ سی مچی تھی۔
مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا تھا. خود کو اتنی آسانی سے ظاہر کرنے والا تو وہ بھی نہیں تھا. اگر زبان بند کر کے کینٹین میں نہ پہنچے تو یہ دعوت تمہارے سوئم کی بھی ہو سکتی ہے. اویس کے لہجے کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی خوفناک تھی. وہ تینوں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیے. کوریڈور سے نکلتے ہی سامنے سے آتی روما پر پہلی نظر عامر کی پڑی تھی. وہ بڑبڑایا، اب ہو گیا ہمارا بجٹ خراب. عدنان اور نجم کے متوجہ ہونے تک اویس بھی اسے دیکھ چکا تھا. روما کے قریب آنے سے پہلے ہی اس نے والیٹ میں سے روپے نکال کر عامر کو تھما دیے. یہ لو پیسے، کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے تم میں سے کسی کو. وہ ان سے الگ ہو کر روما کی طرف بڑھ گیا. وہ اس سے سخت خفا تھی. کتنی ہی دیر تک اسے سخت سست سناتی رہی اور وہ بالکل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا. اب کچھ تم بھی پھوٹو یا میں ہی بکواس کرتی رہوں گی. اویس کی خاموشی سے وہ چڑ گئی تھی. وہ ہنسنے لگا، اور میں خام خواہ اتنے غور سے سن رہا تھا، پہلے بتا دیتی کہ یہ سب بکواس تھی. بہت برے ہو تم اویس شاہ. وہ وہیں گھاس پر بیٹھتے ہوئے خفگی سے بولی تو گہری سانس لیتا وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا. پھر اس کے چہرے پر نظریں دوڑاتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں بولا، میں واقعی بہت برا ہوں رومی، ناراضی تمہارا حق ہے. ہیں؟ روما کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا. اٹس یو؟ امیزنگ اویس شاہ. زیادہ پھیلو مت، اتنے دن تم سے دور رہا ہوں اس لیے کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی ہو. وہ آرام سے بولا تو روما نے کتاب اٹھا کر اسے دے ماری. خوش کرنے والے جملے میں بھی دل جلانے کا بندوبست ضرور کرتے ہو تم. کس قدر شوق ہے تمہیں اپنی تعریفیں کروانے کا. وہی عورت کی ازلی کمزوری. اویس نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑے ناز سے بولی، کیا میں تمہیں تعریف کرنے کے قابل نہیں لگتی؟ سرما کی دھوپ میں تمکتا روپ اویس کے دل میں سکون بن کر اترنے لگا. اسکن کلر گرم سوٹ پر براؤن جرسی پہنے، شانوں پر لہراتے سیاہ بالوں کے ساتھ وہ بہت اچھی اور فریش لگ رہی تھی. کیا سوچ رہے ہو؟ روما نے اس کی خاموشی اور جامد نظروں سے اکتا کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ مسکرا کر بولا، میں تمہاری تعریف کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی تعریف کی جا سکے. اس کے الفاظ نے روما کو دانت پیسنے پر مجبور کر دیا تھا. جی تو چاہتا ہے اویس شاہ کہ تمہیں 2 نمبر والی بس پر بٹھا کر سیدھا گدو بندر روانہ کر دوں. اس کے الفاظ پر وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا. اور تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ میں اتنا زیادہ فاصلہ طے کر کے انگلش ڈپارٹمنٹ سے یہاں آئی ہوں تم سے ملنے. وہ یاد آنے پر اسے جھگڑنے لگی تو اویس نے اسے درمیان ہی میں ٹوک دیا. مائنڈ یو روما علی، ملنے تم مجھ سے آئی ہو، شرم تمہیں آنی چاہیے نہ کہ مجھے. اویس، وہ اس کی شرارت پر چلا اٹھی. وہ ہنسنے لگا، اب بتاؤ اتنے دن کیوں لگا دیے وہاں؟ وہ خفا سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. یکلخت تھی. گزرے دنوں کی اذیت اس کے دل و ذہن کو جکڑ گئی. سامنے بیٹھی روما اسے خود سے بہت دور جاتی محسوس ہوئی تھی. اور تمہارا وہ بے ہدا موبائل فون تو مجھے اپنی سوتن لگنے لگا ہے. مجال ہے جو تم سے رابطہ کرنے دے، اسے بیچ کر چنے کیوں نہیں کھا لیتے تم؟ بس یوں ہی کچھ دن لگ گئے وہاں. تم اسٹڈیز کا سناؤ، کیسے چل رہی ہیں؟ وہ فی الفور اس اذیت کے حصار سے نکلنا چاہتا تھا، اس لیے بات بدل گیا. روما اسے گھورتے ہوئے اس کی بات کا جواب دینے لگی تھی. اس روز رات سونے سے پہلے کتنی ہی دیر وہ اس مسئلے پر سوچ بچار کرتا رہا تھا کہ اسے یہ سب روما کو بتانا چاہیے یا نہیں. میں بابا جان سے بات کروں گا، اس کاغذی رشتے کو بھی اب ختم ہو جانا چاہیے، تب میں روما کو اصل بات بتا دوں گا. اور پھر ابھی بتانے سے حاصل بھی کیا ہے سوائے ٹینشن کے؟ تمام مسئلے پر اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا تھا. شہر گل سے اس کا محض کاغذی رشتہ تھا جو جب جی چاہے توڑا جا سکتا تھا. اس سے ظاہر ہے روما کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس بار اس نے گھر فون کیا تو زرین سے بات ہوئی تھی. بس ماما اب بہت ہو گیا، آپ لوگ اسے وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، اب وہ بالکل محفوظ ہے، اس کھیل کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. اس کے صفا چٹ انداز پر زرین حق دک رہ گئی تھی. پھر خود کو سنبھال کر آسان سے بولی، اتنی جلد بازی مت کرو اویس، اپنے تایا جان کی خصلت کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑیں گے وہ. ابھی تو ہر چوتھے روز کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے حویلی سے، وہ لوگ پوری خبر رکھے ہوئے ہیں. وہ دانت پر دان جماتے پہلے تو سنتا رہا، پھر جھنجھلا کر بولا، تو میں کب تک یہ مصیبت سر پر ڈالے رہوں گا؟ انجوائے یور لائف بیٹا، تمہیں وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بیچاری تو یہاں آ کر اتنی خوش ہے
جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کیا خاک ٹھیک ہوگا، ہر وقت ٹینشن لگی رہتی ہے مجھے۔ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ اب نیکی کی ہے تو اسے یوں بیزاری دکھا کر ضائع تو مت کرو۔ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، بس اپنے بھائی کی محبت میں مار کھا گیا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ ناحق ہی قدم اٹھایا، یہی سارا معاملہ حارث کے ذریعے بھی سلجھ سکتا تھا۔ بہرحال اب تھوڑا سا صبر اور کر لو، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری جلد بازی تمہارے بابا جان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ حویلی والوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، یقیناً تم بھی ایسا نہیں چاہو گے۔ زرین نے اسے ایک نئی فکر میں ڈال دیا تھا، وہ بے بس ہو کے رہ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی عدنان، نجم اور عامر گئے تھے۔ کھانے کے جھوٹے برتن سنک میں رکھ کر جب تک وہ دروازے تک پہنچا تو تیسری بار ڈور بیل بج چکی تھی۔ صبر کرو بھائی، جھلا کر کہتے ہوئے اس نے لاک دباتے ہوئے نوب گھمائی تو دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی بابا جان کی صورت دکھائی دی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خود اندر نہیں آئے بلکہ سائیڈ میں ہو کر غلام محمد کو اندر داخل ہونے کا راستہ دیا، جس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس اور دوسرے شانے پر ایک بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوا، مگر بابا کے ساتھ اندر داخل ہونے والے سیاہ چادر میں ملفوف نسوانی وجود نے اسے شاکڈ کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے بابا جان کو دیکھنے لگا۔ بابا جان کے اشارے پر شہر گل اندر بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس کے تاثرات نقاب کی وجہ سے اویس نہیں دیکھ سکا تھا۔ دوسرے وہ اس قدر بے یقینی کے حصار میں تھا کہ اسے کسی اور طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ غلام رسول، یہ سامان رکھ دو اور تم نیچے جا کے گاڑی میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ غلام رسول نے بابا جان کے کہنے پر فی الفور عمل کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے بابا جان؟ اس کے تمام حواس یک لخت بیدار ہوئے تھے، آگہی کے در واہ ہونے لگے تھے۔ کیا ہے؟ ذرا سکون سے بیٹھنے تو دو۔ وہ پرسکون تھے، مگر اویس کے ذہن کی تنابیں کھچی ہوئی تھیں۔ شہر گل کا بابا کے ساتھ یہاں آنا ایک ہی بات ظاہر کرتا تھا۔ بابا، آپ اسے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے بہت ضبط سے پوچھا تھا، پھر بھی اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی ان سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ صوفے میں دھنس کر وہ رستان سے بولے، کیا میں اپنے فعل کا تمہارے آگے جواب دے ہوں؟ اویس نے لب بھینچے اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ ٹینشن اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی، مگر انہیں تو جیسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ گل آگے پڑھنا چاہتی ہے، انہوں نے بہت اطمینان سے بات شروع کی۔ وہ تو یہاں ہاسٹل میں رہنے کو بھی تیار تھی، لیکن مجھے پسند نہیں۔ جب ایک سہولت موجود ہے تو ٹینشن لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اویس کی برداشت کی آخری حد تھی۔ وہ چیخ کر رہ گیا، اٹس انف بابا جان، کیا آپ نے قسم کھا لی ہے کہ صرف میری ہی ٹینشن بڑھائیں گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کی دیویوں پر بل پڑ گئے، مگر اویس اس وقت قطعاً جذباتیت کے موڈ میں نہیں تھا۔ بابا، آپ اسے یہاں سے لے جائیں، میں کسی قیمت پر اسے یہاں رکھنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر بہت تلخی سے کہا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات اتر آئے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ یہ مت بھولو کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ ان کے جتانے والے انداز نے اس کی رگوں میں شرارے دوڑا دیے۔ اسے اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ فقط مجبوری تھی بابا جان، بقول آپ کے فقط ایک کاغذی کارروائی۔ پھر اب آپ مجھے کیا یاد دلانا چاہتے ہیں؟ مجبوری تھی، اب تو نہیں ہے۔ تم لوگ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہو۔ ان کے لب و لہجے کے سکون نے اس کے دماغ کی نسوں کو الاسٹک کی طرح کھینچ دیا تھا۔ مجھے جو کرنا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لب و لہجے اور اٹل و ہٹیلے انداز نے بابا جان پر اس کی ذہنی و جذباتی کیفیت پوری طرح آشکار کر دی تھی۔ یک لخت ہی انہوں نے ٹریک بدلا تھا۔ وہ ایک کاغذی کارروائی ہی صحیح اویس، لیکن اب اسے یوں بیچ منجھدار میں بھی تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیا فائدہ ہوگا اس قدر بولڈ سٹیپ کا؟ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کا انداز اب بھی بہت لا تعلق اور سرد سا تھا۔ انہوں نے مصالحانہ انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے تاکہ کل کو اپنے مستقبل میں آپ اپنا سہارا بن سکے۔ ابھی تمہارا پورا سال باقی ہے، تب تک تو تم اسے سپورٹ کر سکتے ہو۔ مگر آپ بھی تو اسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تو انہوں نے بہت ضبط سے کہا، میں تو اسے سپورٹ کر رہا ہوں، یوں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا اسے۔ مگر آپ میرے کندھے پر رکھ کر بندوق کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ کسی ہاسٹل میں بھی رہ سکتی ہے۔
ایسی باتیں مت کرو اویس کہ مجھے اپنی تربیت پر افسوس ہونے لگے۔ میں اسے یہاں اس لیے لے کر آیا تھا کہ مجھے تم پر ایک مان تھا کہ تم اس کے سامنے کبھی میرا سر نیچا نہیں ہونے دو گے۔ وہ تلخی سے بولے تو اسے اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کی روما کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس کے باوجود چہرے گل کو اس پر مسلط کرنے پر مصر تھے۔ یہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ مستقبل میں یہ بات شہر گل کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اب وہ ہر کسی کو تو کاغذی کارروائی والی داستان نہیں سنا سکتے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے بھی میں نے صرف آپ کی زبان کا پاس رکھا تھا۔ وہ قدرے ناراضی سے گویا ہوا تو انہوں نے اس کے شانوں پر محبت بھرا دباؤ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں یوں ہی تو تم پر فخر نہیں کرتا، ہم ہمیشہ سے دوست رہے ہیں، اور دوستوں میں ایک دوسرے کا مان رکھنا تو دوستی کا فخر کہلاتا ہے۔ اس کو ان کے لہجے کی سرخوشی اور بے حد مان کمزور کرنے لگا۔ بہت سے احتجاجی الفاظ اندر سر پٹکنے لگے تھے۔ لیکن بابا جان، اس کا یہاں رہنا مستقبل میں ہم دونوں کے لیے ہی پرابلم بن سکتا ہے۔ بہت مجبور ہو کر اس نے بمشکل اپنی الجھن کو الفاظ کا جامہ پہنایا تھا۔ بیٹا، محبت وہاں ہوتی ہے جہاں اعتماد ہو، اینڈ آئی ہوپ کہ روما کو تم سے محبت ہی نہیں بلکہ تم پر اعتماد بھی ہے۔ ان کے معنی کے اس انداز میں کہنے پر خاموش ہو گیا۔ کہنے کو تو اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا، وہ ہٹ درمی اور بدتمیزی سے ان کو صاف انکار بھی کر سکتا تھا، مگر اب جب کہ ایک بولڈ سٹیپ لے ہی لیا تھا تو وہ کسی ناکامی کا الزام اپنے سر نہیں لے سکتا تھا۔ ابھی تو فی الحال اسے خاموشی ہی میں عافیت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگلے چند روز میں وہ پرسکون ہو کر اچھی طرح سوچنے کے بعد کوئی فیصلہ کر لے گا، جو اسے یقین تھا کہ شہر گل کو ہاسٹل بھیجنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ روما نے اسے عقبی لان میں جا لیا تھا۔ ایسا کیا کر بیٹھے ہو اویس شاہ کہ یوں چھپنا پڑ رہا ہے تمہیں؟ اس کے طنز سے بھرپور انداز نے اویس کو محتاط کر دیا تھا۔ فائل اور بیگ رکھتے ہوئے وہ گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں ابھی بس وہیں آ رہا تھا۔ اس نے روما کی خونخوار نظروں سے متاثر ہوتے ہوئے صفائی پیش کی تو وہ اسی انداز میں بولی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہارا انگلش ڈپارٹمنٹ میں کسی سے پردہ چل رہا ہے۔ شٹ اپ، 2 روز سے تم خود چھٹی پر تھی۔ اویس نے اسے گھورا تو وہ جتانے والے انداز میں بولی، اور تم پچھلے 2 روز ہی سے اپنی کلاس لینے بھی نہیں گئے ہو۔ اب تم یہ مت سوچنا کہ میں کہوں گا تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا، اویس نے فوراً کہا تو روما نے اس کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے خوشمگی نظروں سے دیکھا۔ اور یہ تمہاری کزن کا کیا چکر ہے؟ اس کا یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ اویس گڑبڑا گیا۔ واٹ کزن؟ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں۔ روما کا انداز بدستور وہی تھا۔ اویس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ہاں، میری کزن ہے ایک، اس نے بھی انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا ہے پریویس میں، اس نے بہت سرسری انداز اپناتے ہوئے مختصراً بتایا۔ ابھی میں نے اسے دیکھا تو نہیں، لیکن ردا اس کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ روما کے انداز میں ایسا کچھ تھا کہ اویس نے گھور کر اسے دیکھا۔ تو پھر یہ کہ تم اس سے میری دوستی کرواؤ۔ وہ دھونس پر انداز میں بولی تو وہ اندر ہی اندر کراہ کر رہ گیا۔ پھر سختی سے بولا، تم مجھ سے کبھی بات بھی نہیں کرو گی، دوستی تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا مطلب ہے اس پابندی کا؟ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا ذکر میرے گھر میں ہونے سے پہلے فیملی میں ہونے لگے، اور یوں بھی وہ اور ٹائپ کی لڑکی ہے، بیکورڈ سی، تمہاری ٹائپ کی نہیں ہے۔ اویس نے جو ذہن میں آیا کہہ دیا۔ روما نے گہری سانس لے کر شانے جھٹکے تھے۔ کیا میں ایز اے فرینڈ بھی اس سے نہیں مل سکتی؟ مجھے اچھا نہیں لگے گا رومی، میری اس سے کوئی فرینڈ شپ نہیں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے پر مجبور تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ روما جا کر شہر گل سے دوستی بڑھائے۔ وہ ابھی تک یہ نہیں طے کر پایا تھا کہ روما کو اصلیت سے کس طرح آگاہ کرے، اس لیے یہ پیش قدمی ضروری تھی کہ اسے شہر گل سے ہی دور رکھا جائے۔ پھر بھی اویس، مجھے اس کے ذریعے تمہاری فیملی کو جاننے میں ہیلپ ملے گی۔ اویس نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ یہ کام تم میرے ذریعے بہترین طریقے سے کر سکتی ہو، اور بائی دا وے تم مزید کیا جاننا چاہتی ہو؟ بس اب جلنا کڑنا شروع کر دو۔ روما نے منہ پھلا لیا تھا۔ تمام تر ذہنی پراگندگی کے باوجود اویس کو اپنا موڈ ٹھیک کرنا پڑا۔ اور یہ کام میں ہمیشہ تمہارے تو فیل کرتا ہوں۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ وہ تمہاری کس رشتے سے کزن ہے، کہاں رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ روما کے سوالات غیر متوقع نہیں تھے، پھر بھی اویس نے بہت سوچ کر جواب دیا تھا۔ میری تایا زاد ہے، لڑ جھگڑ کر آگے بڑھ رہی ہے، یہاں ہاسٹل میں رہتی ہے، بہت روڈ سی ہے، اور چونکہ تایا جان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، اس لیے میری ہیلو ہائی بھی واجب ایزی ہے۔
یعنی یہ تمہارا فائنل فیصلہ ہے کہ میں اس سے دور ہی رہوں؟ بالکل، اویس نے فی الفور تائیدی انداز میں کہا۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، کوئی تمہاری رسپیکٹ نہ کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اوکے جناب، جیسی آپ کی مرضی۔ اس کے الفاظ نے پل بھر میں روما کو پھول کی مانند کھلا دیا تھا۔ اس کے کھلے کھلے انداز کو دیکھ کر اویس کو اپنے دھوکے اور غلط بیانی پر ندامت ہونے لگی، اور اسی ندامت کو کم کرنے کے لیے وہ بہت فریش انداز میں بولا، اور میں تمہاری اس فرما بداری پر تمہیں ایک بہت اچھی آفر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ روما نے استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ لہجہ بھر کے توقف کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ کسی دن میرے گھر آؤ، میرے کمرے میں بیٹھو اور ہر ایک شے کو دیکھو، بک شیلف میں پڑی ہوئی کتابیں اور ڈائریاں، میز پر رکھی ہوئی تصویریں اور گلدان میں مرجھائے ہوئے پھول تمہیں بتائیں گے، دراز میں موجود کیسٹیں، دیواروں پر لگے کارڈ تم پر عیاں کریں گے کہ کیسے میرے ارمانوں نے تمہارے خواب دیکھے ہیں۔ اگر ہو سکے تو کسی دن میرے گھر آؤ۔ وہ خاموش ہوا تو روما کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آفر ایکسیپٹڈ۔ کون سی؟ بھائی اب تو تمہارے گھر آ کر دیکھنا ہی پڑے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ اس کی اس بات پر اویس اپنی گردن سے ہلا کر رہ گیا۔ یک لخت ہی گھر کا ماحول یاد آ گیا، جہاں ایک وارڈروب میں اب اویس کے ساتھ شہر گل کے کپڑے بھی لٹکے ہوئے تھے اور بک شیلف میں اس کی کتابیں بھی پڑی تھیں۔ بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس نے ذہن سے سب کو جھٹک کر خود کو روما کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ کرخت تاثرات لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شہر گل نے سکارف ٹھیک کرتے ہوئے کنکھیوں سے اس کے تاثرات نوٹ کیے تھے۔ اب چاہے وہ اس سے لاکھ پرواہی برتتا بات نہ کرتا، مگر یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی اس کو مجبوراً ہی صحیح مگر ادا کرنا پڑتی تھی۔ ان دونوں مواقع پر وہ حد درجہ بیزار اور کوفت کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ تمہیں چاہیے کہ تم پوائنٹ کے ذریعے آیا جایا کرو۔ میں ہر وقت تو فارغ نہیں ہوتا اور نہ ہی میرے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں بہت سرد مہری تھی۔ جی، وہ بہت آہستہ سے بولی تو اویس نے لہجہ بھر کو لب بھینچے، پھر اسی انداز میں بولا، یونیورسٹی میں تمہیں کسی کے ساتھ دوستی کرنے یا زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی۔ اس کا دل بھر آیا تو اس نے چہرہ جھکا کر اپنے ہاتھوں پر نظریں جما لیں۔ اس شخص کا احسان اس قدر بڑا تھا کہ وہ چاہے اب باقی ساری زندگی اسے اپنے قدموں میں بھی رکھتا تو وہ بخوشی رہنے کو تیار تھی۔ اپنے احسان کے بدلے میں وہ جو کچھ چاہ رہا تھا وہ تو بہت معمولی باتیں تھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے متعلق بات کرے اور فیوچر میں ہم دونوں میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ شہر گل نے بہت ہمت سے جواب دیا تو اس کا انداز تسلی آمیز تھا۔ میں اس بات کا بہت خیال رکھتی ہوں، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ قدر توقف کے بعد وہ اسی اکتائے ہوئے انداز میں بولا، تمہیں پتہ نہیں کیا سوجی ہے آگے پڑھنے کی؟ حویلی سے تو نکل ہی آئی ہو تم، ایک نئی لائف سٹارٹ کر سکتی ہو۔ میں نے چچا جان سے کہا تھا، لیکن ان کا خیال ہے کہ مجھے مزید پڑھنا چاہیے۔ وہ دبے لہجے میں بولی تو وہ سلگ اٹھا، کیا تیر مار لوگے آگے پڑھ کے؟ وہ خجل سی انگلیاں مسلنے لگی۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں چھوڑ دیتی ہوں، میری پسند کا کیا سوال ہے اس میں؟ اس کے لہجے میں تیزی اور سرد مہری آ گئی تھی۔ اس کے انداز پر وہ سراسیمہ سی ہو کر خاموش ہو گئی، جبکہ وہ جھٹکوں سے گھیر بدلتا اپنا سارا غصہ اتار رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو ذہانت سے بھی دل کھول کر نوازا ہے، مگر اتنے برے تو ہم بھی نہیں ہیں یار کہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ زباریہ کا انداز شکوے سے پر تھا۔ یہ لڑکی یونیورسٹی کے دوسرے دن سے اس کے ساتھ دوستی کے چکر میں تھی، مگر اویس کی ہدایات کے پیش نظر وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ لیکن زباریہ کی موہنی صورت و دلکش انداز گفتگو اسے اندر ہی اندر اس قدر بد تہذیبی پر شرمسار کرنے لگا۔ ایکچولی میں اتنی جلدی مکس اپ نہیں ہو سکتی، اس لیے، مگر میں بہت جلد مکس اپ ہو جاتی ہوں، اس لیے تمہیں مجھ سے دوستی ضرور کرنا چاہیے۔ زباریہ کے انداز میں اپنائیت بھری دوست تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری کمپنی اچھی نہ لگے، وہ پھیکے سے لہجے میں بولی تو زباریہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آئی ایم زباریہ مسعود، شہر گل۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ تھینک گاڈ، ورنہ میرا آدھے سے زیادہ وقت تو عامر کو کوستے ہوئے گزرتا تھا۔ اسی کے کہنے پر آ کر میں نے ایڈمیشن لیا ہے۔
وہ بہت جوشیلے انداز میں اسے بتانے لگی۔ اتنے دنوں تک سب سے الگ تھلگ اور چپ چاپ رہنے کے بعد اب شہر گل کے کانوں کو اس کی آواز اور انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کا ذہنی سکون تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ٹن پیک سے فانٹا کے گھونٹ بھرتا وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مگر میں کیوں اس قدر ٹینشن لے رہا ہوں؟ نہ تو ہم دونوں میں کوئی تعلق ہے، نہ ہی کاغذی کارروائی کے علاوہ کوئی رشتہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے یہ سارا قصہ رومی سے چھپایا ہے، مگر اس میں ایسا کچھ غلط تو نہیں۔ خام خواہ سے پریشان کرنے سے فائدہ۔ جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو رومی کو بھی بتا دوں گا۔ ویسے بھی ساری بات اعتماد کی ہوتی ہے۔ رومی مجھے اچھی طرح جانتی ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہے بھی کیا میرے اور شہر گل کے درمیان فقط ایک سمجھوتا، ایک بے گناہ لڑکی کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کے لیے اٹھایا گیا ایک قدم۔ یقیناً رومی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور جب ایک ذمہ داری سر لے ہی لی ہے تو اس جھنجھلاہٹ اور بیزاری کا انجام صرف اور صرف ذہنی اذیت ہے اور کچھ نہیں۔ کیا فائدہ اس قدر سر پر سوار کرنے کا؟ اب تو فقط جلد سے جلد اس سب کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ موقع دیکھ کر رومی کو بھی بتا دوں گا۔ بہت سا سوچنے اور کچھ فیصلے کرنے کے بعد خود کو ریلیکس محسوس کرتے ہوئے اویس کو حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے اختیار ہی کچن سے نکلتی شہر گل کو مخاطب کر بیٹھا تھا۔ بات سنو، اس نے پکارا تو چائے کے چھلکتے مگ کو شہر گل نے بمشکل قابو کیا تھا۔ اتنے دنوں کی سر جنگ کے بعد ہی پہلے 2 لفظ وہ خود سے بولا تھا۔ شہر گل کے تاثرات دیکھ کر وہ بھی سنبھلا تھا۔ یونیورسٹی میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اویس کا لہجہ بہت سپاٹ اور کسی بھی جذبے سے عاری تھا، مگر شہر گل کے لیے تو گویا خوشیوں کا خزانہ کھل گیا تھا کہ اس کا مخاطب ہونا ہی بہت بڑی بات تھی۔ جی نہیں، وہ کہہ کر وہیں کھڑی رہی کہ شاید وہ مزید بات کرے، لیکن وہ سر ہلاتا بیڈ روم میں چلا گیا تو وہ وہیں صوفے میں دھنس گئی۔ اویس کے لیے اس کے دل میں بہت عزت تھی، اسے بہت اچھا، بہت عظیم لگتا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا تھا، اسے جینے کے لیے ایک نئی دنیا دی تھی جہاں اسے حال کا غم نہیں تھا اور نہ ہی آنے والے وقت کا خوف ستاتا تھا۔ چائے پیتے ہوئے وہ مسلسل اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہمنا نے اسے بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے شہر گل کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ خدا کرے اویس شاہ، زمانے بھر کی خوشیاں تمہارا نصیب بنے، تم اس مقام پر پہنچو جو تم سوچتے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی چمک اٹھی تھی۔ رات 11 بجے روما کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ بہت عجلت میں پلٹا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر سامنے ٹائم پر ڈالی تو کوف سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ روما کے اصرار پر وہ میوزک کانسرٹ میں چلا تو گیا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ وہاں انجوائے بھی بہت کیا تھا، مگر اب یکلخت ہی اسے شہر گل کا خیال آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کبھی روما اور کبھی دوستوں کے ساتھ جب تک جی چاہتا باہر رہتا تھا، مگر جب سے شہر گل آئی اس نے اپنی اس روٹین میں بادل نخواستہ تبدیلی کر لی تھی۔ مگر آج تو روما سے کیا وعدہ پورا کرتے اسے ایک لمحے کو بھی شہر گل کے اکیلے ہونے کا خیال نہیں آیا تھا، اور اب روما کے سامنے سے ہٹتے ہی وہ یاد آ گئی تھی۔ فلیٹ کی ایک چابی وہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا، اس لیے اسے اندر داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی اور ہیٹر دونوں آن تھے، اور شہر گل کارپٹ پر فلور کشنز رکھے کمبل میں لپٹی وہیں سو رہی تھی۔ پاس ہی چند کتابیں بھی پڑی تھیں۔ اس نے گہری سانس لے کر ہیٹر آف کیا، پھر صوفے پر پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز بڑھانے لگا۔ بے ہنگم سے شور سے گھبرا کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چند لمحوں تک تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، پھر اویس کو سامنے دیکھ کر ٹھہر گئی۔ آپ کب آئے؟ کیسے آئے؟ ایک چابی ہے میرے پاس، وہ آواز کم کر کے مختصراً بولا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ بہت سوچنے کے بعد اس نے پوچھا تو اویس نے چونک کر ٹی وی اسکرین پر سے نگاہ ہٹائی۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں۔ چائے؟ وہ بہت دوستانہ موڈ میں پوچھ رہی تھی، اور یہ اس کے سادہ سے تاثرات ہی تھے جنہوں نے اویس کو اس بات پر سر ہلانے پر مجبور کر دیا۔ جواباً اس کی خوشی کو اویس نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ نیور مائنڈ، وہ میری کزن بھی تو ہے، 4 دن ہم فرینڈشپ میں بھی گزار سکتے ہیں، خام خواہ ٹینشن کریٹ کرنے سے کیا حاصل ہے؟ وہ چائے لے کر آئی تب وہ چونکا تھا۔ تم نہیں پیو گی؟ ایک مگ دیکھ کر اس نے بے اختیار پوچھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ میں تو کب کی پی چکی، اب تو میں سو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے بولا تو وہ فلور کوشن پر بیٹھتے ہوئے اسے بتانے لگی۔
میں نے بس 9 بجے تک ہی آپ کا انتظار کیا تھا، پھر پتہ نہیں کب میں سو گئی۔ دراصل مجھے اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں ہے نا، ٹی وی کی بھی عادت نہیں ہے، ورنہ شاید جاگ ہی لیتی۔ حویلی میں تو ٹی وی موجود ہے۔ چائے کے اچھے ذائقے نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا، سو وہ بحث کرنے والے انداز میں بولا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں موجود ہے، مگر ہمارے لیے نہیں، صرف حویلی کے مردوں کے لیے۔ ہمیں تو کبھی کبھار ہی اجازت ملتی تھی دیکھنے کی۔ لیکن کیوں؟ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ بابا سائیں کہتے ہیں کہ ٹی وی پر اچھی باتیں نہیں سکھائی جاتی، لڑکیاں بے راہ روی پر اتر آتی ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی تو سانے بھر کو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کبھی کسی نے حویلی کے قانون توڑنے کی کوشش نہیں کی؟ کسی لڑکی نے؟ نہیں جی، حویلی کے اصولوں سے بغاوت کرنے کا دوسرا نام موت ہے۔ وہ جیسے جھرجھری لے کر بولی تو اویس چڑھ گیا۔ اصولوں کی پاسداری کا دوسرا نام بھی تو موت ہی ہے، پھر ایک ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تحیر بھری نظروں سے اویس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیسی ٹرائی؟ وہاں تو کوئی روزن ہی نہیں ہے، کوئی ایسی کھڑکی نہیں ہے جس کے پار جنت کے نظارے ہوں۔ مگر یوں فضول روایات کی بھینٹ چڑھنا بھی تو گناہ میں حصے دار بننا ہے۔ پرندہ اگر اڑ جائے تو باز کے پنجوں کا شکار ہو جاتا ہے، نہ اڑے تو شکاری کی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ حویلی کی لڑکیوں کی قسمتیں بھی ان پرندوں سے الگ نہیں ہیں۔ شادی نہ ہو، کوئی جوڑ نہ ملے تو حق بخشوا کر پاک کمرہ آباد کر دیا جاتا ہے، اور اگر شادی ہو جائے تو ایک ذلت آمیز زندگی گزارنی پڑتی ہے، چاہے آپ کا شوہر آپ کی باپ کی عمر کا ہو یا چھوٹے بھائی جیسا۔ اس کے لہجے میں تھکن آمیز آزردگی اتر آئی۔ اویس نے قدرے دھیان سے اسے دیکھا۔ وہ بلا شبہ لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کی ذہنی رو بھٹکی، کیا اس کے باپ کو کبھی اس پر پیار نہیں آیا ہوگا؟ آپ نے تو میری بڑی آپا کو دیکھا ہی نہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ میرے لیے بھی انہوں نے دعا کی تھی، اسی لیے خدا نے مجھے وہ ذلت آمیز زندگی گزارنے سے بچا لیا اور آپ کے دل میں رحم ڈال دیا۔ آپ نے میرے لیے جو یہ کچھ کیا ہے، اس کا بدلہ میں ساری عمر نہیں چکا سکتی، لیکن آپ کے لیے دعا ضرور کروں گی کہ اللہ آپ کو محبت دے دے، آپ کو اس سے جدا نہ کرے۔ اس کی تمتماتی رنگت اور چمکتی آنکھیں اویس کو حواس میں لے آئیں۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ پتہ نہیں، ہمنا نے بتایا تھا، مجھے نام یاد نہیں۔ وہ بہت سادگی سے بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بہت کچھ انچاہا کر لینے کی تکلیف پھر سے جاگنے لگی۔ وہ مگ تپائی پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم سو جاؤ اور پلیز لاؤنج میں مت سویا کرو۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اسے ہدایات دیتا وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ شہر گل نے ایک ٹک اسے اندر گم ہوتے دیکھا تھا، اونچا، لمبا، سنجیدہ سا اور کچھ الجھا رہنے والا اویس شاہ اپنی ظاہری ہی نہیں باطنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی اس کے دل میں ایک خاص مقام پر جگہ بنا گیا تھا۔ وہ ہم سفر ہو اور سفر ہو زندگی بھر کا، یہی دعا آتی ہے زندگی کے لبوں پر۔ کتابیں سمیٹتے ہوئے ایک شعر پر اس کی نگاہ پڑی تو دھڑکنیں تھم سی گئیں، پھر اگلی کسی خواہش کے پنپنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گل، ایک بات پوچھوں؟ نوٹس بناتے بناتے بہت اچانک زباریہ نے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ کسی بھی بات سے پہلے اجازت لینے کی زحمت کرنا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ کیا؟ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ جیسے الجھ کر پوچھنے لگی، ہم دونوں میں کچھ پرسنل بھی ہے کیا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہے، اس نے سمجھے بغیر روانی سے کہا اور پھر سے صفحے پر پین چلانے لگی۔ آج تم فیض شاہ کے ساتھ آئی تھیں؟ زباریہ نے بہت مدھم مگر الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا تو اس کا پین رک گیا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے زباریہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی حیرت اور بے یقینی تھی۔ آج ہی نہیں، میں اول روز سے اس کے ساتھ یونیورسٹی آ رہی ہوں، میرا کزن ہے وہ۔ بہت رسانیت سے اس نے جواب دیا تو زباریہ نے گہری سانس لی۔ تھینک گاڈ، میں سمجھی شاید کوئی اور چکر ہے۔ اس کے شرارتی انداز کو شہر گل نے انجوائے کیا، پھر پوچھنے لگی، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں؟ مائی ڈیئر، وہ عامر کا بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے کزن کا حوالہ دیا، پھر شرارت سے بولی، ویسے بندہ بہت ہینڈسم ہے۔ ہاں ہے تو، وہ سرسری انداز میں بولی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ اس کے بے تابانہ انداز پر شہر گل نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ نوٹس کمپلیٹ کر ہی لیے جائیں تو بہتر ہے۔ یار تھوڑی تو تفریح ہونی چاہیے نا،
وہ واقعی ریلیکس ہونے کے موڈ میں تھی۔ چلو پھر کینٹین پر چلتے ہیں، شہر گل نے آفر کی، جسے ناک بھون چڑھا کر زباریہ نے رد کر دیا تھا۔ ہم فوراً سے بیشتر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں چل رہے ہیں، زباریہ نے اٹل انداز میں کہا تو وہ ہنس دی۔ امپاسبل زباریہ، میں کبھی یونیورسٹی سے باہر نہیں گئی۔ تمہارا کزن اتنا بدذوق ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر میں آج تمہیں ضرور لے کر جاؤں گی۔ زباریہ کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی۔ اٹھو نا، اور پھر گاڑی ہے میرے پاس، ہم کون سے پیدل جائیں گی؟ اس کی ہنسی دیکھ کر وہ پھیلنے لگی، مگر شہر گل یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اویس کا رویہ اب بہت دوستانہ سا ہو گیا تھا، مگر وہ اول روز کی گئی نصیحتیں نہیں بھولی تھی۔ وہ دوبارہ اسے سد مہری کے خول میں سمٹا دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ زباریہ پلیز یار، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے اجازت نہیں ہے باہر جانے کی۔ تم نقاب کر لینا، یہاں کون تمہیں دیکھنے کو بیٹھا ہے؟ لگ رہا تھا کہ آج وہ اپنی سی کر کے ہی رہے گی۔ شہر گل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اویس تو ہے نا، وہ مائنڈ کرے گا۔ اوہ ہو، زباریہ نے معنی خیزی سے اسے دیکھا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بول اٹھی، مجھے ہاسٹل سے پک کرنے اور پھر ڈراپ کرنے کی ڈیوٹی بابا سائی نے اس کے ذمہ لگائی ہے۔ اسے پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوگا، اور اگر بابا سائی کو پتہ چل گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا اسٹوپڈ گرل، ہم آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ زباریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی صحیح کی، مگر میں کسی ریسٹورنٹ میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے اٹھتے اٹھتے شرط رکھی تو وہ فوراً مان گئی۔ اوکے، ہم گاڑی ہی میں کوک برگر لے لیں گے، یہ تو ہم کینٹین سے بھی لے سکتے ہیں، شہر گل نے فوراً کہا تو وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد خاصے طنز سے بولی، مگر کینٹین میں بیٹھ کر لانگ ڈرائیو کا مزہ تو نہیں لے سکتے، بہت ضدی ہو تم زباریہ۔ وہ تھک کر ہار گئی تھی۔ عامر بھی یہی کہتا ہے، وہ بہت تخافت سے بولی تو اسے ہنسی آ گئی۔ ہاں، بہت بڑی خوبی جو ہے یہ، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر صرف وہاں جہاں محبت ہو۔ محبت میں ضد کے آگے سرنڈر کرنا اچھا لگتا ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی گیٹ کی طرف آ گئیں۔ تم سے کس نے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ شہر گل کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ تو پھر تم نے میری ضد کیوں مان لی؟ تمہارے کزن اور بابا سائیں کے خوف کو کیا میری محبت نے مات نہیں دی؟ وہ بہت اعتماد سے پوچھ رہی تھی۔ شہر گل نے تعصب سے سر ہلایا۔ بہت خوش گمان ہو تم بھائی، بدگمان ہونے سے تو بہتر ہے نا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ اس کے جملے پر شہر گل مسکرا دی تھی، اور اگلا آدھا گھنٹہ واقعی ان دونوں نے بہت لطف اٹھاتے ہوئے گزارا تھا، اور اس سے آگے کا آدھا گھنٹہ پتہ نہیں کیسے گزر گیا۔ گاڑی میں ہی انہوں نے ہلکا پھلکا لنچ کر لیا تھا۔ زباریہ ہر آتے جاتے گزرتے بندے پر ایسے ایسے ریمارک پاس کرتی تھی کہ شہر گل کو بے اختیار ہنسی آ جاتی تھی۔ اچھے سے میوزک اور لانگ ڈرائیو نے اسے بے پناہ آزادی اور خوشی کا احساس دلایا تھا، اور یہ خوشی برقرار رہتی اگر شہر گل کی نظر گھڑی پر نہ جا پڑتی۔ مائی گاڈ زباریہ، ٹائم دیکھو ذرا۔ اس کے دل دہلا دینے والے انداز پر وہ ہنسنے لگی۔ میں سمجھی شاید تم گاڑی کی سپیڈ سے متعلق کچھ کہنے لگی ہو۔ کیا مطلب؟ اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ پیٹرول ختم ہو چکا ہے، وہ آرام سے بولی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ نکلا۔ پھر اب یہ کہ کسی سے مدد مانگنی پڑے گی؟ زباریہ کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ اسی وقت گاڑی جیسے 2-3 مرتبہ کھانس کر رٹائی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ تم پہلے چیک نہیں کر سکتی تھیں؟ بہت لاپرواہ ہو تم۔ شہر گل جھنجھلا اٹھی۔ ایک تو پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی، اوپر سے وہ انکشاف در انکشاف کی جا رہی تھی۔ عامر بھی یہی کہتا ہے، وہ رٹائی سے ہنسی۔ اور بالکل صحیح کہتا ہے، اس نے دانت کچکچائے۔ ڈونٹ وری یار، ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا میرے ساتھ۔ اس کے لاپرواہ انداز نے شہر گل کو چڑھا دیا۔ میرے ساتھ تو ایسا پہلی بار ہو رہا ہے، اور پھر ٹائم دیکھو ذرا، ساری یونیورسٹی خالی ہو چکی ہوگی۔ وہ حد درجہ متفکر تھی، مگر زباریہ کو رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ اب باہر تو نکلو، لفٹ لینی پڑے گی کسی سے۔ خبردار، وہ بدک گئی، آرام سے رکشہ یا ٹیکسی ہائر کر لو۔ ہاں، اور گاڑی کو چوروں کے لیے کھلے عام چھوڑ دوں۔ وہ تنزن بولی، پھر تقریباً غیر گنجان روڈ کے دونوں اطراف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہو سکتا ہے کوئی شریف سا بندہ ہماری گاڑی سمیت ہمیں پیٹرول پمپ تک لفٹ دے دے، بشرط یہ کہ کوئی شریف بندہ ہوا تو۔ شہر گل نے بہت تحمل سے لقمہ دیا، اور پھر وہ شریف بندہ اگلے آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک پک اپ والے کی شکل میں نمودار ہوا، جس نے بہت خوش دلی سے ان کی گاڑی کو پک اپ کے ساتھ باندھ کر ان کو پیٹرول پمپ تک پہنچایا تھا۔ تب تک شہر گل کی حالت کافی دگرگوں ہو چکی تھی۔ کم آن یار میں خود تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر کے آؤں گی، تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ زباریہ کو اس کی پریشانی گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگی۔ نہیں، تم مجھے یونیورسٹی چھوڑ دینا، اس نے جلدی سے کہا تو وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔
اس وقت یونیورسٹی آف ہو چکی ہوگی، بلکہ پون گھنٹہ پہلے۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ زباریہ کے کہنے پر وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ تو اویس اسے ڈھونڈ کر تھک ہار کر چلا گیا ہوگا۔ یونیورسٹی وہ جا نہیں سکتی تھی، اور کون سا ہاسٹل تھا جس کا نام وہ زباریہ کو بتاتی؟ ایک نئی مصیبت منہ کھولے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں چلیں پھر؟ یونیورسٹی روڈ پر آتے ہی زباریہ نے پوچھا تو وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ یہاں شالیمار اپارٹمنٹس میں میری آنٹی کا فلیٹ ہے، تم مجھے وہاں ڈراپ کر دو، آج وہیں رہ لوں گی۔ گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے زباریہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور مطلع کرنے والے انداز میں بولی، تمہیں یوں ہاسٹل وارڈن کو بتائے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے، اور یوں بھی اب تک اویس تمہارے ہاسٹل سے تمہارا پتہ کروا چکا ہوگا، تمہیں سیدھا ہاسٹل ہی جانا چاہیے۔ میں اسے فون کر کے انفارم کروں گی۔ آنٹی کی وارڈن سے اچھی دوستی ہے، وہ اس سے بھی بات کر لیں گی، تم پلیز مجھے وہیں ڈراپ کر دو۔ آنٹی مجھے اویس کی ڈانٹ سے تو بچا ہی لیں گی، وہ ذہن میں سوچے منصوبے کے تحت ملتجی انداز میں بولی تو زباریہ نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ بس یہیں روک دو۔ پارکنگ لاٹ سے باہر ہی اس نے بعجلت زباریہ سے کہا تو اس نے گاڑی روک دی۔ یہاں تمہاری آنٹی رہتی ہیں؟ زباریہ نے باہر جھانکتے ہوئے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا تو وہ بمشکل مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر نیچے اتر گئی۔ میں آؤں تمہارے ساتھ؟ زباریہ کی آفر پر وہ بوکھلا گئی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، تھینکس۔ وہ خود اس قدر متفکر اور پریشان تھی کہ اس نے زباریہ کی الجھن اور حیرت پر غور ہی نہیں کیا۔ وہ زباریہ کو خدا حافظ کہہ کر اندر چلی گئی۔ سیڑھیوں پر ہی تیزی سے اترتے اویس کا سامنا ہوا تو وہ ٹھٹک گئی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کی حیرت غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کہاں تھیں تم؟ اس کے لہجے میں اس قدر درستی تھی کہ وہ ڈر سی گئی۔ میں اپنی دوست کے ساتھ تھی۔ اس کے سہمے میں انداز پر چند لمحوں تک وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتی وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ فلیٹ پر پہنچ کر احتساب کا پیریڈ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ پتہ ہے میں کہاں کہاں خوار ہوتا پھر رہا ہوں تمہارے لیے۔ یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی کے 20 چکر لگا چکا ہوں۔ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہاں میرا انتظار کرتی؟ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ غرا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کپکپانے لگیں۔ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، 1.5 گھنٹہ ہی اوپر ہوا ہے۔ وہ منمنا کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی تھی کہ دانت پیستے ہوئے اویس نے اس کے شانے پر دباؤ ڈال کر اسے صوفے پر گرا دیا۔ اور اس 1.5 گھنٹے میں میری ذہنی حالت تباہ ہو گئی ہے۔ اندازہ ہے تمہیں اس بات کا؟ اگر کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتا میں سب کو؟ خوف و شرمندگی کے مارے اسے رونا آنے لگا تھا۔ وہ سوچ سکتی تھی کہ اسے یونیورسٹی میں نہ پا کر اویس پر کیا بیتی ہوگی، بالکل انجانے شہر میں جہاں وہ اویس کے علاوہ دوسرے بندے کو جانتی تک نہیں تھی۔ تنہا کہیں نکل جانا حد درجہ بے وقوفی ہی کہلائی جا سکتی تھی۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی دیر ہو جائے گی۔ میری فرینڈ ساتھ تھی، اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ روندے ہوئے لہجے میں اس نے بتانا چاہا تو وہ غصے سے بولا، میں نے تمہیں اسی لیے منع کیا تھا کسی سے بھی دوستی کرنے کو۔ بہت شوق ہے تمہیں سیر سپاٹوں کا۔ اگر کچھ غلط ہو جاتا تو میں شہر میں رہتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مادر پدر آزاد ہوں۔ میں بھی اپنے گھر کی عورتوں سے متعلق اتنا ہی پوزیسو ہوں جتنا کہ دوسرے مرد۔ اگر تم نے پڑھنا ہے تو ٹھیک، ورنہ تم کل ہی بابا جان کو بلوا کر واپس چلی جاؤ۔ میں اتنا خوار نہیں ہو سکتا تمہارے پیچھے۔ وہ مسلسل بول کر اپنا غصہ نکال رہا تھا، اور وہ سر جھکائے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی جگہ بابا سائیں یا اس کے بھائیوں میں سے کوئی ہوتا تو ابھی تک اسے جان سے مار چکے ہوتے۔ اس کی جامد خاموشی نے اسے تپا دیا۔ دندناتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھلا ہو تمہارا زباریہ، کس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے آج تمہاری دوستی اور ضد نے۔ بھیگی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ رات بہت دل لگا کر اس نے سندھی بریانی، شامی کباب اور رائتا بنایا تھا۔ اب مسئلہ اویس کو بلانے کا تھا جو دوپہر سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ اس نے اب تک سینکڑوں مرتبہ خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسی غلطی پھر کبھی نہیں کرے گی۔ کئی بار وہ سوچتے سوچتے رو پڑی تھی۔ اللہ نے کیسا اچھا مرد اس کے سر کا سائیں بنایا تھا، جو اس پر اعتبار رکھتا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے بجائے حویلی کا کوئی مرد ہوتا تو بندوق کی زبان سے بات کرتا۔ اس نے تو صرف ڈانٹا ہی تھا، جو شہر گل کو محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو اس پر شک بھی کر سکتا تھا، الزام تراشی بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی باتوں سے ایسا کچھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ صرف اس کے بتائے بغیر باہر جانے پر خفا ہو رہا تھا۔ دل مضبوط کر کے اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔
اس نے نوب گھما کر دروازہ دھکیلا تو اندر بالکل اندھیرا تھا، بس ہلکی سی آواز میں گونجتا میوزک کمرے میں زندگی کی علامت تھا۔ اس نے اندازے سے سائڈ بورڈ پر ہاتھ مارا تو ٹیوب لائٹ آن ہو گئی۔ اویس نے چونک کر آنکھوں پر سے بازو ہٹایا۔ کھانا کھا لیں، وہ مجرمانہ انداز میں بولی تو اس نے آنکھیں موند لیں، پھر نارمل سے انداز میں بولا آ رہا ہوں میں۔ اس کے انداز نے شہر گل کو پھر بہت بڑی خوشی اور طمانینت بخشی تھی۔ اویس کے لیے اس کے دل میں بہت محبت اور عزت بھر گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تو وہ کارپٹ پر چادر بچھا کر کھانا لگا چکی تھی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ کترا کر وہاں سے ہٹنے لگی تھی۔ تم نہیں کھا رہی؟ میں بعد میں کھا لوں گی، وہ دھیمے سے بولی۔ اس کی شرم ساری اویس کو بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ چائے بعد میں بنانا، پہلے کھانا کھا لو، وہ نرمی سے بولا تو وہ خاموشی سے اپنے لیے پلیٹ لے آئی۔ اویس کے سامنے بیٹھ کر کھانا ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا تھا، حالانکہ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ ٹھیک سے کھا نہیں پائی تھی۔ وہ چائے لے کر آئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تھینکس، مگ لیتے ہوئے وہ سرسری انداز میں بولا تو اس کے دل کو پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ وہ بے اختیار وہیں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ پلیز اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ ادا نہ کیا کریں۔ آپ نے تو اتنا عظیم احسان کیا ہے مجھ پر کہ میں ساری عمر آپ کی غلام بن کر بھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ کپ کپاتے لب اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے تشکرانہ انداز میں کہتی وہ اسے ششدر کر گئی تھی۔ سب سے پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ شاید وہ دوپہر والے واقعے کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی ذہنی پریشانی کا باعث بنی، مگر وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ وہ بہت معصومیت سے وعدہ کرتی اویس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مگر میں تو اب کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کی اچھائی ہے نا، وہ بہت نیاز مندی سے بولی تو اسے ہنسی آنے لگی۔ کون سی اچھائی اور کہاں کی اچھائی؟ اچھا بھلا غصہ نکالا تو تھا میں نے تم پر، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کی جگہ ادا فیروز یا ادا مہروز ہوتے تو مجھے زمین میں زندہ دفن کر دیتے۔ ہاں، ویسا میں نہیں کر سکتا، اس نے اعتراف کیا، پھر اسے متنبہ کرنے لگا۔ اور آئندہ سے تم ایسی حرکت مت کرنا، دوستی صرف یونیورسٹی تک محدود رکھو، باہر جانا تم افورڈ نہیں کر سکتی اور نہ میں۔ آئی پرومس یو، آئندہ میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ وہ جلدی سے بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ کھانا بہت اچھا بنا تھا اور اب چائے بھی۔ خالی مگ اسے تھماتے ہوئے وہ بولا تو اس کے پورے وجود میں سرخوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے چہرے کی شہابی رنگت کو اویس نے لہجہ بھر کو بہت حیرت سے دیکھا، پھر فوراً ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جی، تو پہلے کیس کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر، اور مجھے لگتا ہے کہ جو باقی کی کہانی ہے یہ میں اس کی دوسری قسط میں مکمل کر دوں گی۔ اس کی 2 قسطیں ہی ہوں گی اس کہانی کی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔